ہے نا تشریحات ہوتی ہیں، تبھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 72-73 فرقے کیوں بنے ہیں۔ نہیں وہ تو صحیح ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے صلیب کے اوپر نہ موت ہوئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کیا، اور قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا جا کے آسمان سے جو ہے وہ یہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، میں تو آپ کی طرح بشر ہوں۔ جو ہمارے نبی نہیں اگر جا سکتے، بڑے جو افضل نبی ہیں، تو وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ان کی جو ہے وہاں پہ صرف اور درجات کی بلندی کا ذکر ہے، وہاں پہ جسمان کے ساتھ نہ آسمان کا نام ہے، نہ ان کے جسم کا ذکر ہے۔ نہیں، درجات کی بلندی کا ذکر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا مجھے، کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ میری بات سنیں، ابھی سنائے سن رہا ہوں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، سنائے۔ جی میں نے عرض یہی کیا ہے کہ جس طرح آپ کو ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے، اب صرف اور صرف آپ کا کوئی حل انسان کے پاس نہیں ہے، اس کا حل خدا کے پاس ہے۔ خدا سے دعا کریں اور وہ جو ہے نا آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ دعا کی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو دیکھو، اس میں پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ یار ایک منٹ طاہر بھائی کدھر گئے؟ طاہر بھائی کہیں چلے گئے، وہ کہہ رہے میں بیسمنٹ میں جا رہا ہوں، تھوڑی سی ان سے بات اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں آگے، میں سے طاہر بھائی میں تو چلا گیا کیسر بھی میں کرتا ہوں۔ اپنا حضرت موسیٰ وفات پا گئے ہیں، اپنا کیا نام ہے آپ کا انصاری صاحب؟ جی وفات پا گئے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں موت کا لفظ کہاں پر آیا ہے؟ کس کے لیے؟ حضرت موسیٰ کے لیے موت کا لفظ قرآن کریم میں کہاں پر آیا؟ نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرینہ موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی ہے، جس میں معراج کی رات آپ نے نمازوں والی بات اور وہ ساری ان کے ساتھ بہت سارا کلام ہوا ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا؟ آپ نے کہا وفات پا گئے، کرینہ موجود ہے، کرینہ تو موجود ہے نا کہ ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے۔ جی تو پھر کیوں ان کو وفات شدہ مانتے ہیں؟ دیکھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے موت کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ملتا۔ میں کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ کسی کا بھی نام کے ساتھ موت کا ذکر نہ بھی ہو، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ قد خلت من قبلہ الرسل۔ اچھا دوسری دفعہ آپ کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حضرت عیسیٰ کا ساتھ وہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یہ بات قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا حضرت عیسیٰ کو ہی اٹھایا ہے، اور اٹھایا ہے تو کہاں اٹھایا ہے؟ جی اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کہاں ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، صحیح ہے، بالکل بھائی آپ سے ہر بات صحیح کہہ رہے ہیں، اب تک تو صحیح بول رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، بالکل ماشاء اللہ، بہت زبردست بات کر رہے ہیں آپ۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو پاؤ گے۔ جی اللہ عرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، عرش آسمان اور زمین سب ہر جگہ ہے۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ ایسا ایک نور ہے کہ ہر جگہ ہے، صحیح ہے، وجود نہیں ہے اللہ کا، وجود تو نہیں نا ہے کوئی بھی، نہیں بالکل صحیح ہے، وجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ آپ کے کمرے میں اللہ تعالیٰ موجود ہے اس وقت انصاری صاحب؟ بالکل ہر جگہ موجود ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا تھا، ایسے ہی اٹھا لیا، جی ایسا ہی ہے۔ جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر آپ کے عقیدے کے مطابق، اس گستاخانہ عقیدے کے مطابق، حضرت عیسیٰ کا آپ کے کمرے میں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھایا، اور اللہ کی طرف میرے نزدیک اس وقت آپ کا کمرہ بھی بن رہی ہے، اور آپ کے نزدیک میرا کمرہ بن رہی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، تو یہاں بھی حضرت عیسیٰ وہاں بھی حضرت عیسیٰ۔ تو یہ تو ایک توہین امیز عقیدہ ہے، اللہ کی توہین ہوتی ہے اس میں، کہ اللہ کی طرف جو کہ ایک جسم نہیں رکھتا اس کی طرف رفع ہونا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جانا ان کا جسمانی طور پر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ گستاخی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی، اللہ بھی جہاں پر، وہاں پر ہی اللہ کے شریک ہو گئے وہ تو۔
جہاں اللہ وہاں حضرت عیسیٰ. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ آسمانوں کا لفظ نہیں دکھا پاتے چونکہ آپ نہیں کہہ رہے تھے، میں نے نہیں ذکر کیا. آپ نے بالکل ڈیٹو وہی ترجمہ کیا جو قرآن کا بنتا ہے، رفع اللہ الیہ اپنی طرف، تو وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اٹھایا جانا ایسے ہی ہے جیسے کہ ہر ایک انسان کا، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اس لیے ہر نبی کو اللہ اپنی طرف اٹھاتا ہے. یہ ہوا مگر ایک بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. جی کون سی؟ ایک بات غلط بیان کر دیا آپ نے. جی حکم کریں. جی میں حکم نہیں کر رہا ہوں، آپ سے اپنے تشفی کے لیے بول رہا ہوں. قرآن شریف فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ کہتا ہے قرآن شریف. بالکل کہتا ہے، یہ صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو قتل نہیں کیا بلکہ انجیل وہ بھی پرانی کتاب ہے کنگز جیمز. جی وہ بھی موجود ہے، اس میں لکھا ہے نا کہ قتل کر کے تو کاٹ پہ لٹکایا جاتا ہے، قتل کر کے. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم آپ کو دکھایا بھی تھا ہم نے جب آپ آئے تھے. جی تو دکھایا بھی تھا. ایک دو طریقے تھے نا یہودیوں کے، دو طریقے تھے. پہلا طریقہ کیا؟ بندے کو قتل کرتے تھے اور پھر لٹکاتے تھے. دوسرا تھا کہ اس کو پھر زندہ کو برہنہ کر کے اس کے کیل ٹھوکے جاتے تھے، وہ سارا معاملہ زندہ کو جاتا تھا. تو کہ قرآن دو باتیں بیان کر رہا ہے. قرآن کی بات کیسے نعوذ باللہ غلط ہو سکتی ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، الگ الگ بیان کر رہا ہے قرآن. دو باتیں بیان کر رہا ہے کہ نہ ہی قتل کر کے والا معاملہ ہوا، نہ ہی وہ صلیب والا معاملہ جو لٹکانا زندہ والا ہوا. ٹھیک ہے، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وما قتلوہ یقینا وما صلبوہ یقینا نہیں اللہ نے فرمایا. اچھا یہ بات چلی کیوں تھی؟ دوسری آیت ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہ بھی میں نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا، سنا تھا کہ چلی کیوں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے تھے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ نے وعدے نہیں کیے. حضرت موسیٰ کے وعدے بھی قرآن میں نظر نہیں آتے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں ماروں گا تمہیں، یا میں تمہیں پورا لوں گا، یا میں تمہیں پوری نعمت دوں گا. مرزا صاحب والا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. یا میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جو آپ کا ترجمہ پسندیدہ وہ بھی کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یعنی پوری عمر تک پہنچانے کا وعدہ پہلا ہے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تیرا رفع اپنی صحیح بات ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ لگا، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. بالکل ترجمہ کیا مطلب اٹھا لیا کہ کیا معنی ہے؟ ابھی اتنی لمبی بتائی تو انصاری صاحب میں نے آپ کو. نہیں لمبی بتائی، مگر لمبی نہیں بتائی. میں لمبی بات سن رہا تھا، خالی آپ کو ڈسٹرب میں نے نہیں کیا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، قتل کی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا اٹھا لیا اپنی طرف، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی طرف اٹھانے کا جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں رکھتا، انسان کا جسم ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی طرف میں نے اس کو اٹھا لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے اللہ نے اس چیز سے ان کو بچا لیا. اور رفع ہوتا ہے رفعم درجات، رفعم اجساد نہیں ہوتا، جسموں کا رفع. ادھر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہودیوں کو کہ تم تو وہی لوگ ہو جو انبیاء کو قتل کرتے ہو، یعنی کہ ان کے بڑے یہودیوں کے وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو. تو یہودیوں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو جھوٹا نبی ہو وہ قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے،
ان کی کتابوں میں یہ بات ایک بار نہیں کئی بار لکھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. تو جی بالکل ان کی اس بات کا جواب اللہ دے رہا ہے، بالکل. یا کوئی اور بات ہو رہی ہے ادھر؟ یعنی کہ ان کے الزام کا جواب ہو رہا ہے، ان کی زندگی اور موت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ان کے اس قول کی کہ قتل کر دیا. وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں آ کے جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے. وہ جو آیت ادھر ہے زندگی اور موت کی نفی تو ہے ہی نہیں، جی ادھر جی تو الزام کی نفی ہے. الزام کی واب کفرہم و قولہم وہاں سے شروع ہوتی ہے نا ان بات. کے قول کی نفی ہے، ادھر زندگی اور موت کی تب بھی بات نہیں ہو رہی. ہاں جی ایک اور جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن شریف فرماتا ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک اور رافعک الیہ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وہ ابھی تو بتایا میں نے. اس قال اللہ یا کیا عیسیٰ، بتایا؟ وہ کہا جب اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یا مرزا صاحب پوری نعمت دوں گا. ٹھیک ہے ترجمہ؟ انی متوفیک پورا کا پورا لے لوں گا. پورے کا پورا لے لوں گا یا پوری عمر تک پہنچا دوں گا، پورے کا پورا لے اچھا. لوں گا. وہ رافعک الیہ، اور تیرا رفع جب پورا لے لے گا اللہ تعالیٰ. پورے کا پورا لینا انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن پورے کا پورا لے لے گا. ویسے سب کو بھائی موت آ تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں پورے کا پورا لینے کا معنی انہوں نے جو ہے وہ موت کیا ہے. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے نا، اس کی بڑی لمبی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بتایا کہ اللہ کا جو لیتا ہے نا، تھوڑا کیسے لیتا ہے اور پورا کیسے لیتا ہے. وہ اس کی تفصیل یہ بیان کی کہ بعض دفعہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوتا ہے تب بھی اللہ لیتا ہے روح کو. ہاں جی ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ بے ہوش ہوتا ہے اور اس کا آپریشن کیا جاتا ہے انسان کا، تب بھی وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہ موت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ پورا نہیں لیا ہوتا اس کو. تو جب مکمل طور پہ اس میں جان ختم ہو جاتی ہے تب پورے کا پورا لے لیتا ہے اللہ اس کو. یہ تقی عثمانی صاحب نے بڑی لمبی تفصیل پہ کی. اور یہ جس آیت کی ہے وہ آیت بتا دیتا ہوں میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، یہ آیت ٹھیک ہے. اس کی تفسیر کی انہوں نے غلط کی. کیا ترجمہ ہے اللہ توفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها؟ کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ کر دیں انصاری صاحب، کوئی تھوڑا سا نہیں آپ نے آیت پیش کی نا. اتنا نہیں پتا ہمیں. نہیں آپ نے بھی آیت پہ نا تو آپ نے پڑھا ہوگا نا ترجمہ. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس دفعہ انصاری صاحب. نہیں آپ نے کی نا، آپ بتائیں اس کا کیا کچھ ترجمہ آپ ہے. بھی تو بتائیں نا انصاری صاحب، اتنی دیر کے بعد آئے. بھائی آپ نے آیت پیش کی نہیں کی؟ میں نے تو آپ کے لیے کی ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کر دیں پلیز. نہیں ترجمہ آپ تو بھائی ترجمہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، کیا ترجمہ ہے؟ اچھا صاحب آپ کر دینا اس کا پلیز، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. کیوں؟ کر دینا، مجھے نہیں اتنا. اللہ تعالیٰ انفسا میں تمہیں تمہارا پورا کا پورا لے لوں گا. اللہ تعالیٰ انفسا ہی نہ موت کے وقت پہ، واللتی نمت، اور جو نہیں مرتے ان کو نیند میں لے لیتا ہوں. جی یہ آپ نے مطلب ہے. بہت اچھا کیا کہ میں چلو شکریہ. تمہیں پورے کا پورا لے لیتا ہوں موت کے وقت. اللہ تعالیٰ انفسا ہی نہ موت کے ہاں جی، وقت. میں تمہیں موت واللتی کے لم وقت تمت، پورے کا پورا لے لیتا ہوں. اب آئیں آیت کی طرف. میں نے اس لیے آپ واللتی سے لم کروایا. تمت واللتی لم تمت فی منامها، اور اور نیند میں جو بھی جو نہیں ہے. مرا ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے. اچھا آپ بتائیے کیا. آپ نے فرمایا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جی پورے کا پورا لے لیتا ہے موت کے وقت. جی یہ جی کہا آپ نے ابھی. جی اچھا اب وہ دوبارہ آیت کی طرف آئیں، وہ جو 55 نمبر کی طرف، مائدہ کی. اوکے. جی آپ نے وہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جی میں تمہیں اے عیسیٰ میں تمہیں پورے کا پورا لے لوں گا. اب پورے کا پورا اور لینا آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جی موت جی کے وقت اللہ تعالیٰ پورا لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی موت آپ نے ہمیں بتائی ہے. نہیں انی متوفی کے بعد رافع کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو رفع ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رفع کیا ہے نا. نہیں رفع تو کیا متوفی کا کہ میں پورا کا پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. نہیں پیچھے والی بات بھی تو پہلے کریں نا، جو پیچھے کر رہے تھے. یا عیسیٰ انی متوفی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی کیا آپ بتائیں. میں بتائیں نا میرے سے میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا. انی متوفی کا کیا ترجمہ ہے؟ پورے کا پورا لے لوں گا. پورے کا انی متوفی میں نے پورے کا پورا لے لوں گا. ہاں جی. اور اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا؟ کا الیہ، اور تیرا رفع اپنی طرف کروں گا. اچھا کیا مطلب رفع کا؟ جی رفع کی کیا معنی؟ رفع کا معنی آپ نے بھی بتایا تو ہے ہمیں سارا، تھوڑی دیر پہلے تو بتایا آپ نے. یا عیسیٰ متوفی کا و رافعو کا الیہ، اور تیرا رفع اپنی طرف کروں گا. بس ٹھیک ہو گئے.
تو یہ آپ نے ہمیں بتا دیا ابھی آپ کو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا سے آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو پورے کا پورا لینا ہے یہ معنی موت میں آتا ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا, تو آپ تو خود مان رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے وفات. متوفی کے معنی موت کے آتے ہیں. آپ نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا ترجمہ نہیں کیا ہے. وہ تو کانٹیکس الگ ہے. تو فل انفس وہ ہے یہاں نا, پہ عیسیٰ علیہ ہے نا, السلام تو حضرت عیسیٰ کے لیے توفا کا لفظ آیا ہے. اللہ توفی الانفس حین موتہا. اللہ موت کے وقت پورا پورا لے لیتا ہے اپنی ذات میں. موت کے وقت پہ پورا لے لے لیتا ہے. ہاں جی. ہاں پورا. کسی اور وقت بھی پورا پورا لیتا ہے اللہ, کسی اور وقت نہیں, بھی واللتی لم تمت, اور جو نہیں مرتے اور جو نہیں مرتے ان کو جو ہے نیند میں لے لیتا ہے. واللتی تموت فی منامہا. ہاں جی ٹھیک ہے, منامہا بھی ٹھیک ہے. دو نیند میں طریقے لے بتائیں, لیتا ہے. تیسرا کہاں ہے, آپ والا کہاں ہے؟ جی تیسرا طریقہ کہاں ہے آسمان پر اٹھانے والا؟ وہ ہے نا وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. پھر وہی رفع کا ہی تو لفظ میں بات کر رہے تھے ابھی ہم. ہاں تو کیا مطلب قتل کی نفی کے بھائی کانٹیکس کو دیکھنا چاہیے. ہنسے مت, ہنسنا مت ہے. مجھے بھی آتی ہے ہنسی, ہنسنے کی ذات نہیں ہے. میں نہیں ایسا معذرت, ایک دفعہ معذرت قبول کر لی میں, دوسری دفعہ معذرت قبول نہیں کروں میرے گا. گلے میں کچھ تھا, میں ہنسا نہیں انصاری صاحب. اچھا ہنسے نہیں تو چلو ٹھیک ہے. میرے گلے میں کچھ تھا, میں کیلا کھا رہا تھا. سنے آپ, وما قتلوہ یقینا کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً قتل نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ. بل رفع اللہ علیہ, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے؟ بلکہ اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف کر لیا. رفع کے معنی کیا ہے؟ اٹھا لیا اپنی طرف. اپنی طرف رفع کر لیا, اپنی طرف. اپنی طرف. جی. تو موت کا تو ذکر نہیں ہے نا اس میں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ اس وقت موت ہوئی ہے, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہم نے کس نے کہا؟ تار بھائی نے کہا. تار بھائی نہیں, میں نے انصاری صاحب سے گزارش کی ہے کہ ادھر نہ زندگی کا ذکر ہے نہ موت کا ذکر ہے, ہم نے ادھر قول کا ذکر ہے. دونوں نہیں کہہ رہے. آپ کریں تار بھائی, تھوڑی کریں بات. تار بھائی کریں. جی انصاری صاحب, اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو جن کا یہ قول ہے نا, قول ہم, وہ جو کہتے ہیں کہ قتل کر دیا, وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ ادھر بتا رہا ہے کہ نہیں, قتل تو تم کر ہی نہیں سکے, تم تو خود شک میں اس بات میں. یہی تو بات بتا رہا ہے. ان کے قول کی نفی ہو رہی ہے, نہ زندگی کی بات ہو رہی ہے ادھر, نہ موت کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے, دونوں باتیں ادھر نہیں ہو رہی. کیا بات ہو رہی ہے پھر؟ وما قتلوا یقینا کا کیا مطلب؟ ہاں, ان کا جو قول ہے نا کہ انہوں نے قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ کا نفی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, تم خود شک میں اس میں, تم قتل نہیں کر سکے. پھر وما قتل نہیں کر سکے, اس کے بعد کیا کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد وما قتلوا یقینا, یقینا تم نے قتل نہیں کیا. نہ قتل کر سکے نہ سلیب دے سکے, دونوں کام کر ہی نہیں سکے تم. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کیا اپنی طرف. کیا مطلب اس کا؟ مطلب بتا تو رہے ہیں آپ. کیا رفع کس طرح کرتا ہے اللہ؟ رفع اٹھا لیا ان کو. رفع کس طرح ہوتا ہے؟ قتل کی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. قتل کی نفی تو ہو گئی نا. قتل کی نفی ہو گئی. رفع کے کیا معنی ہوئے پھر؟ قتل کی نفی کیوں کر رہا ہے اللہ؟ قتل نہیں کیا انہوں نے, نہیں مار سکے. نہیں کیا, وہ بتا دیا. ٹھیک ہے, یہ قتل کی ہوگی نفی. اب اللہ بتا رہا ہے اللہ نے ان کا اپنا رفع اپنی طرف کیا ان کا. ہاں, کیا مطلب اس کا؟ ہاں, کیا مطلب اللہ کی طرف رفع کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں نا بھائی. آپ کو, مجھے کچھ بھی پتا نہیں, آپ کو پتا ہے. رفع کے کیا معنی ہے؟ رفع ہو کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف رفع ہو, جس کا جو اللہ کے قریب ہو, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں قریب نہیں, رفع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جو اللہ کی طرف رفع جس کا ہو, اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں عیسیٰ صرف عیسیٰ کے تعلق سے کہا اللہ تعالیٰ نے رفع ہو. قتل کی نفی کے بعد عیسیٰ کے علاوہ اللہ نے کسی کو بلندی عطا نہیں کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذکر یہاں پہ خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کا ذکر کیا. کر رہا ہوں نا, خاص طور پہ عیسیٰ کو اس لیے کہا کہ عیسیٰ کو جھوٹا نبی کہہ رہے تھے نا, وہ کہتے ہیں قتل ہو گیا اس لیے جھوٹا ہے. یہی ان کی کتاب میں لکھا کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو قتل کر ہی نہیں سکے, تو وہ جھوٹے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ آگے ان کی سچائی کی گواہی ہے. رفع کا مطلب ہے کہ وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رفع ہوا ہے ان کا, تو وہ سچے ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. یہ بتا رہے ہیں اللہ. نہیں قتل کی نفی, قتل کرنا چاہ رہے تھے, وہ قتل نہیں کر سکے. وہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قتل ہو گئے ہیں, اس لیے وہ جھوٹے ہیں. ہاں, مگر قتل نہیں کر سکے. اور ان کی کتاب میں ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے وہ قتل ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, وہ قتل نہیں ہوئے. نہیں, وہ تو بھائی معلوم ہے مجھے, زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. میں وہی بتاتا ہوں. قتل کی نفی کے بعد رفع کا ذکر کر رہا ہے, کیا مطلب ہے؟
میں وہی تو بتا رہا ہوں ساری کیا صاحب. وہی بتائیں کیا بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی نفی کر رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ قتل ہو گئے, ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طرف نفی کر رہا ہے قتل کی, یعنی کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں, کیونکہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے نا. اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم قتل نہیں کر سکے, یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں. اور جھوٹے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ قتل کی نفی جھوٹے کے نہیں ہیں بعد تو میں وہ بتا رہا ہوں جھوٹے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے, بات سن لیں, جھوٹے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے وہ سچے ہیں. اور سچا کون ہوتا ہے؟ جس کا رفع اللہ کی طرف ہوتا ہے. جی تو رفع کا مطلب یہ قتل کی نفی کے رفع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اس لیے ان کا رفع اللہ کی طرف ہوا ہے. نہیں, رفع کے کیا معنی ہوتے ہیں عربی میں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ اللہ کی طرف ان کا رفع ہوا ہے, کیونکہ رفع کا مطلب ہے بلندی. اللہ نے اپنی طرف ان کو بلندی عطا کی. طاہر بھائی وہ آیت بھی تو ہے نا, رفعہم درجات کا رفع ہوتا ہے. ہاں جی, ادھر اللہ نے بتا دیا کہ رفع کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف. جی, اللہ کی طرف جو رفع ہوتا ہے وہ درجات میں بلندی ہوتی ہے. درجات کا لفظ تو نہیں ہے یہاں پر. اچھا, رفع کا لفظ ہے, رفع کا لفظ ہے, رفع کا لفظ ہے نا. ہاں, رفع کے کیا معنی ہے؟ میں وہ بتا رہا ہوں, رفع کس کی طرف, بلندی بتایا تو ہے. رفع کا معنی ہے بلندی. اللہ کی طرف بلندی اللہ کے انبیاء کو ملتی ہے. بس اللہ کی طرف بلند کر دیا. اللہ اٹھا لیا نہیں کر سکتے کیا اٹھا لیا اٹھا لیا ہاں اٹھا لیا قتل کی طرف اٹھا لیا اللہ تعالیٰ اٹھا لیا. ہاں, ایک ہی بات ہے. تو پھر اٹھا لیا کہ میں نے کیا مردے کو اٹھایا یا زندے کو اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو درجات کو اٹھایا, مرتبہ درجات کا درجات کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. کتنی مرتبہ سمجھانا پڑا. جب آپ مطلب پوچھتے ہیں نا پھر لفظ نہیں مانگتے ہیں ساری صاحب, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں بات سے ایک لفظ بولے نا, آپ مجھ سے ایک لفظ کا مطلب پوچھ رہے ہیں اور اس کا مطلب پوچھنے کے بعد کہتے ہیں یہ لفظ ادھر نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ ایک لفظ ہے, اس کا مطلب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا رفع کا مطلب ہو گیا جی بلندی, یہ ترجمہ میں نے کر دیا. آپ نے کہا اٹھا لیا کر لیں, میں نے کہا ٹھیک ہے جی, رفع کا مطلب اٹھا لیا کر لیا, اللہ کی طرف اٹھا لیا. اب اللہ کی طرف اٹھا لیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی طرف بندہ نہیں بلند ہوتا, بندے کا مقام بلند ہوتا ہے, درجات بلند ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے کہا درجات کدھر لکھا ہے؟ یہ تو بات ہی لا یعنی سی بات ہے. اور کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے نا, کانٹیکسٹ نہیں. بات سنیں نا, ایک لفظ جس کا آپ مجھ سے مطلب پوچھ رہے ہیں, اب پھر وہ مطلب کہہ رہے ہیں مجھے کہ میں آج سے دکھاؤں, یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں بات تو میں بہت اچھی بات کروں, سمجھ نہیں سک رہے ہیں نا آپ. نہیں, میں آپ کی سمجھ کو نہیں, میں بالکل بچوں کی طرح ہوں آپ کے لیے. ہاں, بچوں جیسی بات کریں, پھر زیادہ بولیں مت. نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, میں بچوں والی بات کروں تو سوٹ کرتی ہے میرے سے. آپ بزرگ ہیں, آپ تو بچوں والی باتیں نہ کریں. ہاں, تو میں تو بچوں جیسی لفظ کا مطلب پوچھا اور آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ مطلب مجھے آج سے دکھاؤ. رفع کے معنی دکھاؤ وہ جو مطلب پوچھا ہے میں نے. رفع کے معنی نیچے سے اوپر اٹھانا. نیچے سے اوپر اٹھانا؟ جی, اللہ نیچے نہیں ہے یعنی کہ اوپر ہے. اس کی مثال آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, ٹفلے چونچو معلوم ہو رہا ہے, ہر جگہ تو ہے, مگر آپ اللہ وہ تو نیچے بھی ہے, اللہ آسمان پر بھی ہے, وہاں اٹھانے کا ذکر ہے. اٹھا لیا وہاں اپنی طرف اٹھایا نا. جی, اپنی طرف اٹھایا. اللہ نے اپنی طرف اٹھایا, تو پھر اپنی طرف تو اللہ تو نیچے بھی ہے, ادھر کیوں نہیں اٹھایا؟ پھر اٹھانے کا لفظ کیا کیوں استعمال کیا وہاں پہ؟ آپ نے کیا, میں نے تو آپ کہہ رہے رفع کے کیا معنی کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ کو تو اعتراض کر ہی جا رہے ہیں. آپ بچوں اعتراض تو کرتے ہی جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اعتراض نہیں کیا, آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. رفع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کس کا رفع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بلندی. اٹھانا نہیں ہے, اوپر اٹھانا. اٹھانا کر لیں, جو مرضی اٹھا لیا, بس اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف.
रफ़ा अल्लाह इलैह, उठा लिया अल्लाह ताला ने अपनी तरफ। अपनी तरफ, वो तरफ कौन सी है? तरफ तय करते हैं तरफ अब ये तरफ अल्लाह तय ताला, करेगी कि किस तरफ उठाया। अल्लाह ताला आसमान पे भी है, जमीन पे भी है, हर जगह ये मौजूद हजरत है। ईसा आसमान पे भी चले गए, जमीन पे भी चले गए, दाएं बाएं शुमाल मशरक जनूब हर तरफ चले गए, यानी टुकड़े फिर टुकड़े बच्चे हो गए। जैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी भाई। आप बात जब नहीं। जब आप बच्चे की जब बात भी सुन लें। नहीं, आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं तो बच्चे बेकार है ना। नहीं नहीं, बात आप सुन ना, बच्चे नहीं, की क्या बात मासूमाना सवाल सुन लें, बच्चे बच्चे का की मासूमाना सवाल सुन लें। रफा के माने होते हैं नीचे से ऊपर उठाना। ठीक है अंसारी साहब, अब बच्चे का मासूमाना सवाल सुन लें। आपने जी, कहा अल्लाह अल्लाह जी हर जी तरफ जी है और जी हजरत जी ईसा गए हैं अल्लाह की तरफ, तो जो आप कह रहे हैं ना जिस्म गया, तो जी फिर तो जी, जिस्म को टुकड़े टुकड़े हो के कायनात में फैल जाना चाहिए। ये जिधर कहाँ जिधर से अल्लाह है उधर हजरत ईसा का कोई ना कोई टुकड़े का ये वजूद का हिस्सा होना टुकड़ा चाहिए। ये क्यों कि अल्लाह ताला उसी हालत में उठा मुझे तो लेगा यही समझ जैसे। आ रही है, आप नहीं, समझ आ रही है। आपको समझ में आ रही है, आप तो आप पढ़े बताएं फिर जिस्म हर तरफ तो कैसे चलेगा। आप हैं या अब मैं कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे आप। तिफले चूं चूं नहीं हैं आप। मैं नाराज क्यों हूँगा? आप ये नाराज बताइए नहीं, कि हजरत ईसा आप का जिस्म हर तरफ कैसे गया, ये बताएं। हर तरफ तो नहीं, अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया, आसमान पर अगर उठा आपने लिया। जिस्म उठाना है, नहीं नहीं, जिस्म को आपने हर तरफ जी, लेके जाना है ना। नहीं हर तरफ कैसे अल्लाह हर तरफ है, भाई, हर तरफ बहुत आपने खुद प्यारे ही हैं कहा आप, अभी। बहुत प्यारे हैं आप। अल्लाह ताला अल्लाह आसमान में है नहीं है, बिल्कुल है। बस अल्लाह जमीन में ताला है कि आसमान नहीं पे है? उठा लिया। जमीन में है कि नहीं है? न जमीन पे भी है, शारक से करीब है कि नहीं है? वो भी है, वो भी है, हाँ, तो वहां होना चाहिए ना हजरत ईसा को भी। मगर रफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना। हाँ, तो रफा अपनी तरफ से किया ना अल्लाह ने, जिधर जिधर अल्लाह है उधर उधर हजरत ईसा को होना चाहिए। नहीं तो रफा के क्या माने हैं? हर तरफ है अल्लाह ताला। हाँ, लेकिन वो रफा अल्लाह की तरफ हुआ है ना, हाँ तो अल्लाह 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 आसमान में है नहीं है? जमीन में है नहीं है। हाँ जमीन पे भी है, हाँ, तो उधर भी हजरत ईसा को होना चाहिए। मगर रफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, ऊपर उठा हाँ, लिया। तो रफा अल्लाह की तरफ हुआ है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा क्या अल्लाह की रफा तरफ के पहले महसूस कर लें। देखें, अल्लाह की अगर तरफ महसूस ही ना करेंगे, बात सुनिए अंसारी साहब, अगर अल्लाह एक तरफ महसूस ही ना करेंगे तो हजरत ईसा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जिस्म के। भाई वो तो मालूम है। अच्छा बड़ी बातें कर रहे हैं आज आप, मैं बहुत बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, प्यारे प्यारे लोगों के साथ बैठ के। बड़ी बातें कर रहे हैं बहुत। मैं बोल रहा हूँ रफा के क्या माने होते हैं अरबी जबान में? बुलंदी बताया तो है अंसारी साहब, बार क्या बार क्या आप- बताया, क्या बताया? बुलंदी बुलंदी बुलंद यानी ऊपर उठाना। नहीं, ऊपर नहीं होता, उठाना फिर कर क्या? रहे फिर हैं। फिर रफा के क्या ऊपर माने नहीं होते होता। हैं? नहीं नहीं, मैं कह फिर रहा क्या हूँ होता ऊपर है? नहीं रफा होता। रफा के क्या ऊपर माने मैं- होते हैं? मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ ऊपर मानी नहीं होता, चलिए उठाना फिर- कर लेते हैं। ये उठा तो वो रफा के माने ऊपर ही का आने की जरूरत होता है। ऊपर रफा कैसे के माने नीचे से देखिए, ऊपर उठाना। नहीं, नीचे से ऊपर उठाना रफा का मुझे मानी किसी लुगत से दिखा दे, अब मैं देख चलो मैं बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी ताहिर इतना साहब, नहीं होना चाहिए। ताहिर साहब मेरी बात सुने। सुने मैं ये सुने। अंसारी साहब पहले खुर्रम साहब के यार वो अब्राए मेहरबानी, हम बड़े पुराने जानने वाले हैं कि ये तारफ ना कराया करें इस तरह। अंसारी साहब हमारे बड़े पुराने बड़े ही मोहतरम दोस्त हैं, तो आप टेंशन ना लें इस बात की। पहले किससे बात हुई है वो सबसे बात करते हैं, उनका हक है बात करना। जी अंसारी साहब आप करें बात। जी हाँ, वो तो कुरान शरीफ में एक आयत आती है, इसकाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतौफिक और आफिक इलैया, उसका क्या तर्जुमा करेंगे आप? करें, आप मुझे बता रहे हैं। नहीं आप वो तो बताइए क्या तर्जुमा। नहीं, बात सुने, रोला तो आपका बना हुआ है, आपने जिस्म उठाना है, आप बताएं कैसे जिस्म उठा रहे हो। इस आयत से जिस्म जा रहा है कहीं किसी जगह पे तो बता ना दें। जा रहा ना, राफे इन्नी मुतौफिक और आफिक इलैया, क्या तर्जुमा है इसका? मतवफ़ी का इसका जी। क्या मतलब है? इसका क्या आपके क्या यहाँ मतलब? क्या मतलब होता है? इन्नी क्या मतवफ़ी का क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा ले लूंगा। पूरे का पूरा ले लिया, जी जी फिर बाकी तो कुछ नहीं ना बचा, ले लिया पूरे का पूरा। नहीं, बचा हुआ आखिर दूसरा लफ्ज भी तो है ना भाई। नहीं, जब नहीं ले अभी लिया तो आप बाकी मेरे से क्या बच पूछ रहे हैं, फिर आप मेरी तनकीद भी कर रहे हैं। नहीं। इन्नी मुतौफिका और आफिका का क्या मतलब है? राफे बात सुने, राफे को लफ्ज जो है ये इजाफी हो जाता है। अगर पूरे का पूरा मुतवफ़ी में ले लिया है तो राफे का लफ्ज इजाफी है। पूरा का पूरा ले लिया और वो रफा तो ले क्या लिया माने? तवफ़ी में, वो तवफ़ी में ले लिया ना पूरे का पूरा, तो हाँ, ले रफा लिया, का लफ्ज फिर इजाफी हो गया। नहीं पूरा का पूरा ले लिया कब्जे में, मगर उठाने का जिक्र नहीं है ना। हाँ, अच्छा, मतलब उठाते वक्त नीचे गिर गए थे फिर दोबारा उठाया, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं ये तो नहीं है, ये तो हाँ, तो रफा का क्या मानी है और तवफ़ी का क्या मानी है? भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों जैसी नहीं। बातें कर। मैं कुछ अच्छा, सख्ती से मैं बात जिस्म करूंगा सवेर तो कैसे आप उठाया मैं समझना चाह रहा हूँ। समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, अल्लाह ताला ने उनको अपने अपने कब्जे में ले लिया, पूरा ले का लिया, पूरा पूरे ले का लिया, पूरा ले लिया, बाकी कुछ ले नहीं लिया। बचा। अब आगे राफे उसके बाद राफे का लफ्ज आ रहा है, क्या मतलब होगा? वो राफे का लफ्ज की जरूरत ही नहीं है, जब ले लिया पूरे का पूरा तो कहानी खत्म। नहीं कहानी राफे का लफ्ज तो इजाफी बन जाता है। बात कहा- सुनिए, क- अगर नहीं, जिस्म क- पूरे बार- का बार- पूरा लिया ना, नहीं जी, कहानी मैं क्या कहानी बोल रहा हूँ आपको, आप कहानी का मैं लफ्ज ये इस्तेमाल बता रहा हूँ, अगर नहीं अर्ज तो बहुत कर रहे हैं आप, अर्ज लिया जाए, नहीं बात सुनिए, अगर- अर्ज कर आप कर रहे हैं, कहानी बोल रहे हैं, ये क्या कहानी बोल रहा हूँ, क्या मतलब है?
میں وہ مطلب بتا رہا ہوں میں نہیں کہانی بولنے کا کیا مطلب ہے؟ بتا رہا کہانی بس سنا. ہوں وہ بتا رہا ہوں بتاتا ہوں نہیں کیا بتا رہا ہوں، آپ کہانی بول رہے ہیں، میں کہانی سنا میں رہا ہوں آپ کو. اب سنے کو تو بتاؤں گا نا، میں سنے کو تو بتاؤں اچھا گا. سنا ہے ٹھیک ہے؟ آپ نے توفیق کہا کے کہ بعد توفی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا انہیں لے لیا جسم میں. تو اچھا باقی اس کے اگر بعد کچھ کیا نہیں کیا بچا تو رفع کس چیز کا کیا؟ وہ تو لے لیا کیا پورے کا پورا پہلے ہی. کیا تو رفع کا لفظ آپ کے عقیدے کے مطابق یہ تو اضافی ہو گیا پھر. کیا ہے رفع کے وہاں پہ کیا معنی ہوں گے؟ توفیق کے بعد جب توفی رفع میں کے کیا پورے کا معنی پورا لے لیا تو رفع کس چیز کا کیا؟ ہے؟ پورا کا پورا کس کو لے لیا؟ عیسیٰ کو لے لیا نا. آپ خیر ہاں پورے کا پورا لے لیا جی، جسم بھی اچھا لے لیا. پھر رافع کا کیا رفع مطلب کس ہے؟ چیز کا کیا؟ وہ تو پورے کا پورا پہلے لے چکے ہیں اللہ. آپ پورا کا پورا لے لیا، عیسیٰ کو لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. ہاں پھر تو رفع رافع کس کا چیز کا کیا؟ وہ تو لے رفع لیا ان پہلے. کا ان کا ہی کیا؟ عیسیٰ کا رفع کیا. نہیں تو جب پہلے ہی پورے کا پورا لے لیا تو باقی تو بچے کچھ نہیں، کس چیز کا رفع کیا؟ بھائی پورا ایک کا پورا. بات کو اللہ دو بار بتا رہا ہے. پھر رفع کا مختلف استعمال الفاظ میں. کیا؟ رفع کا کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک بات کو اللہ دو بار مختلف الفاظ میں بتا رہا ہے ایک ہی جگہ پہ. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو کیا؟ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے خلاف آپ مضمون بنا رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، اچھا یہ بھی زبردست ہوتے ہیں. فصاحت اور بلاغت کا لفظ استعمال کیا، ماشاء اللہ. ہاں تو متوفقہ کے اچھا ایک ایک لفظ کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ آپ ہاں. بچے ہیں نا، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. پورے کا آپ پورا لے لیا نہیں اللہ سنے تعالیٰ نے. زیادہ نہیں بولا کرتے بچے، زیادہ جی نہیں بولا کرتے. جی 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 sorry. متوفقہ کے کیا معنی ہے؟ فوت ہو گئے وہ. فوت ہو گئے کیا مطلب فوت کے؟ اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا ان کو. یعنی موت آ گئی ان کو. آ گئی موت. فوت کے معنی موت کے ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بول لیتے نا، غلط ہے نا. آپ پڑھتے کیوں نہیں کبھی اس کے مدرسے میں گئے کسی؟ آپ نے عربی مدرسے میں گئے کبھی؟ نہیں گئے. وہ میرا تعارف بعد میں کر لیجیے گا، پہلے ایپ پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں آپ کو پڑھا مطلب آپ اسکول نہیں گئے، میں سمجھتا ہاں؟ ہوں. اسکول گئے آپ؟ ہاں میں نے اسکول جاتا تھا نا، رستے میں بورڈ دیواروں میں لکھے ہوتے تھے، سارے پڑھتا تھا. تاجدار ختمی وہ زندہ باد لکھا ہوتا، میں نے سارا پڑھتا تھا جاتے جاتے اسکول. ہاں تو تو مجھے بتائیں. تو آپ سے فوت میں اور موت میں کچھ فرق پوچھا آپ نے ہاں، استاد سے؟ نہیں. بتائیں نا فوت کیا اور ہے موت میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے بتائیں آپ. نہ آپ بتائیں، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے. سمجھا فوت تو کے آپ بعد- مجھے نہیں. میں نے تو بتا دیا کہ فوت ہو گیا کوئی، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا پورے کا پورا. کیا فوت کے معنی موت کے ہوتے ہیں؟ ہاں جو پورا کے پورا اللہ کے پاس چلا جائے اس کا مطلب ہے نہیں وہ بھائی فوت ہو اللہ گیا. کی بات نہیں بھائی، بچوں جیسی باتیں مت کر. اللہ نے کیا نا فوت. میں کہہ رہا ہوں فوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت کیا آپ نے؟ ہاں فوت کے پورے معنی کا آپ پورا کہہ پورے کا پورا لے لیا اللہ نے. نہیں یہ فوت کے معنی آپ نے موت کی ہے ترجمہ. ہاں جب اللہ پورے کا پورا لے لیتا اس کا نہیں مطلب اللہ کی بات نہیں کریں میرے پیارے. میں کچھ کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، خام خواہ گالیاں دینا شروع کریں. نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں فوت میں اور موت میں کچھ فرق ہے نہیں ہے؟ کیا فرق ہے وہی تو آپ نے بتانا ہے مجھے. بتا دیا نا. کتنی مرتبہ بتاؤں آپ کو؟ لکھ کے بتاؤں آپ کو؟ کیا فرق ہے لکھ کے بھی دے دیا، بول بھی دیا. فوت کے معنی موت کے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جب وہ توفی کرتا ہے نیند کی صورت میں اور دوسرا ارے بھائی وہ تو خیر بعد میں لمبی ہو جائے گی. لمبا مت کیجیے. وہ آیت وہ آیت آپ نہیں سمجھ سکیں گے. آپ یہی نہیں معمولی بات نہیں سمجھ سکیں. آپ کو جو یہی اللہ نے نہیں بات معلوم. بتائی ہے کہ وہ توفی کرتا ہے موت کی صورت ارے بھائی میں وہ تو معلوم ہے، اور نیند کی بتائی ہے، صورت میں. بس اب بتائی مجھے. وہ صحیح نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فوت میں اور موت میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں نا کیا فرق ہے. بتا رہا. فوت کے معنی موت کے نہیں ہوتے. فوت کے معنی موت کے نہیں ہوتے. لفظوں کا فرق ہے، لفظوں کا فرق ہے. اگر توفی نیند کی صورت میں نہیں ہوئی نہیں تو بھائی موت بنتی ہے. بھائی نیند کے میں کہہ رہا ہوں فوت میں اور موت میں کچھ فرق ہے. وہی تو بتا رہا ہوں، سن تو رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ توفی اگر نیند کی صورت میں نہیں ہوئی تو موت مانا بنتا ہے. نہیں میں نیند کی بات نہیں کر. فوت میں اور عربی زبان ہے، فوت میں اور موت میں کیا فرق ہے؟ ہاں توفی کی بات ہو رہی ہے فی الحال. بھائی توفی اگر نیند کی صورت میں نہ ہو تو موت مانی بنتا ارے ہے. بھائی تو میں تو توفی کو موت بنا رہا ہوں، آپ وہ نہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ اگر نیند کی صورت میں توفی نہ کرے تو دوسری صورت اللہ موت کی صورت میں کرتا ہے توفی. بھائی میں نیند کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. فوت بھی میں تو کہہ رہا ہوں اللہ نے کیا نا قرآن کریم میں. بھائی وہی بولتے جا رہے ہیں. یہ بہت ضدی بچے ہیں آپ، بہت ضدی بچے ہیں. میں بڑا پیارا بچہ ہوں. نہ پیارے میں ضدی بھی ہیں آپ، سمجھتے بھی نہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں عربی. اچھا عربی میں عربی کا لفظ ہے فوت. عربی کا لفظ ہے نہیں ہے؟ عربی کا لفظ ہے فوت. ٹھیک ہے تو ہاں تو موت بھی عربی کا. تو فوت میں اور موت میں کیا فرق ہے؟ ہاں موت اور فوت میں یہ فرق ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہوتا ہے، مطلب کو مر جاتا ہے، اس کے بارے میں یار فلاں بندہ مر گیا، کسی کے جاننے والا نہ ہو. تو اگر کسی کا کوئی بزرگ ہو، کوئی بڑا پیارا ہو، وہ کہتے ہیں یار وہ فوت ہو گئے. یہ فرق ہے. اور قبرستان میں لکھا ہوتا ہے
मुतवफ़ा सना, उसके वफात का सन, मुतवफ़ा सना। कब्रिस्तानों में जाए ना आप तो लिखा होता है वहाँ पे अच्छा कि फलां जी जी अच्छा मतलब शख्स मुतवफ़ा जी सना जी इस साल में जी फौत और हुआ। तलत लिखा भाई लिखे लिखिए कितना और नीचे जी तवफी लिखे ना तो साथ वो डेट डाली होती है कि फलां डेट को इसकी तवफी हुई। जी अच्छा अच्छा वो डेट भी डाली होती है, सही वो जी डाली जी, होती वो होगी कतबे नहीं वो होते जो सारी साहब नहीं, उसके हाँ वो कब्र के ऊपर लगे। हाँ और डाल दे वो हाँ जी, डेट भी उसमें लिखी डाली होता है होती है। तवफी, जो जिस दिन को वो बंदा फौत होता है ना वो नीचे हाँ उसकी डेट डाली होती है उन्होंने कतबे पे सबसे नीचे। तो फौत में और मौत में कोई फर्क नहीं है, मतलब ये हुआ। मतलब वो जो जिनकी कब्र पे तवफी लिखा होता नहीं है, खबर आप की ये कहना बात नहीं चाहते कर हैं रहा कि हूँ मैं, गड़े वो खबर की कब्र बात है नहीं कर मतलब भाई, खाली मिट्टी की ढेरी मैं है, खबर की बात नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे तो वो कब्र पे क्यों लिखा उन्होंने तवफी नहीं भाई, फिर वो बताओ। लिखा हुआ होगा, बाद में देखेंगे। फौत में फौत अरबी का लफ्ज है या नहीं है? है मैं बता रहा हूँ है। और मौत नहीं बताते हैं, कुछ फौत भी बता ही नहीं रहे हैं आप। मैं फौत भी फैसला अरबी कर का देता लफ्ज है। हूँ, बहस ना रुक गई, मैं फौत का फैसला भी कर देता हूँ। बादल, करे फैसला करें भाई। फौत और मौत हाँ, में जी जी ये फर्क है कि जी दोनों में जो इंसान के लिए अगर हो तो कब्ज़े रूह होता है। जी आगे चलें। आगे नहीं, आगे चल रहा हूँ। नहीं गलत बात किया आपने, कब्ज़े कब्जे रूह रूह नहीं के होता माने है, नहीं होते। रूह निकल जाती है जिस्म से दोनों। नहीं नहीं बस नहीं बस नहीं दोनों फौत के पे ही माने होता है एक ही। नहीं नहीं अंसारी साहब फौत हंस के रहे हैं, माने आप हंस रहे हैं? नहीं अंसारी साहब हंसना बच्चे बात ही देखिए ऐसी ये कर रहे हैं, मजा बच्चों का वाली खेल बात ना करें अंसारी साहब, नहीं नहीं मैं हंसूंगा भी, हंसी इस वास्ते आ रही है, इस मुझे भी आ रही है। रोक रहा हूँ हंसी को, मगर साहिब मैं भी हंसी साहब आ रोक जा रहा रही हूँ। है, मैं आपकी क्या हंसने से करूँ। आती है, आप हमें हंसने से मना करके तो खुद हंस रहे हैं। अच्छा भाई पता नहीं हंसी आ जाए, अब बात ये है कि तो फौत ये के तो माने हमसे क्या? भी हो सकता है ना, नहीं हमने भी हंसी आ सकती है। फौत के माने रूह का निकल जाना है। फौत के कब्ज़े माने रूह, जिस्म से रूह का निकलना है, जी बिल्कुल, कब्ज़े रूह, अल्लाह अल्लाह कब्ज़े का रूह। रूह को कब्ज करना है। अल्लाहु नहीं अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, मौत वही है, तर्जुमा हाँ किया अभी। हाँ जी, क्या अल्लाह अल्लाह का तवफ़ुल रूह को अनफुसा, कब्ज करना है फौत का माने। अल्लाह तो वल्लती लम तमुत फी मना में आखिर छोड़े, वो लंबी हो जाएगी बात। तो फौत और मौत में कोई फर्क नहीं है, मतलब ये आपके पास बता तो रहा हूँ कि कि, मौत का सीधा सीधा मतलब है जी मर गया, और तवफी में अगर रूह जो है और वो मौत के तीसरी माने सूरत। ने कहा बता रहे हैं, फौत का बता तो रहा मर गया हूँ, ठीक, फौत के हाँ माने तो मर गया, बता और तो रहा मौत हूँ, के सुन माने तो लेना साहिब साहब, नहीं सुन तो लेना। आप बता रहे हैं, बता ही नहीं सक रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ फौत में मौत में क्या आप कह रहे हैं, फौत के माने मर गया, ये कह रहे हैं ना आप। इनसे ना, इनसे हाँ एक जाहिर है, सवाल पूछ लें अगर अंसारी नींद की साहब सूरत में से, ना हो मैंने तो मर। हजूर की फौत के वफात माने हुई मर है या गया। मौत आई है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये पूछ लें। तो मैं तो ऐसे नहीं कहता मौत आ गई, मैं तो वफात का लफ्ज़ नहीं, इस्तेमाल करता आप नहीं कहते, कुरान कह रहा है। अच्छे मीठे हैं। इस तरह नहीं, लेकिन वो सॉफ्ट लफ्ज जरा बन जाता है ना वो वफात। नहीं नहीं, वो वो मौत इस तरह कुरान कहते की हैं ना, ये आयत सख्त आई है, लफ्ज होगा। अफा तो वो अल्लाह इमाता, कह सकता है, वो अल्लाह अल्लाह के, कह सकता है, नहीं नहीं, हम तो गुनहगार इसमें कोई इंसान हैं हर्ज जी, हम नहीं क्यों है। कहें। मौत तो देखें बरहक है, सबको आनी है। सबको आना बिल्कुल जी, बिल्कुल तवफ़ी अल्लाह ताला नेक लोगों की करेगा, लेकिन हाँ जी बिल्कुल बेशक। ये है। बाकी अंसारी साहब कुछ मैं ख्याल नोश फरमा रहे हैं, मैंने कुछ खा रहा हूँ जी बहरा, मैं समझ गया तो हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ कहूँगा तो गुस्से में आ जाएंगे, तिफले चूँ चूँ हैं। फौत में और मौत में कुछ फ़र्क नहीं जाहिर कर रहे हैं। फौत में मार के माने एक है, मौत के माने भी एक कह रहा है, गलत बात है। आप सही कर दें। मैं सही कर दे रहा हूँ, बहस नहीं करेंगे। फौत के माने पूरा का पूरा ले लेना, ठीक, पूरे का किस पूरा चीज को, किस चीज को, किस चीज को? किसी चीज़ को भी जो भी फौत का लफ्ज़ होगा पूरा का पूरा लेने के माने में आता है। तो हमें, नहीं, हमने रूह को जो पूरा मैंने पूरा बताया ले लेना। था कि रूह को किस चीज़ पूरे को का पूरा फौत के माने ले लेने के आते, रूह को मौत के पूरे का माने में पूरा नहीं ले आता। लेता, रूह को पूरे मौत का के माने पूरा। में नहीं आता, फौत के माने मौत के माने में नहीं आता। आप डिक्शनरी देखने जाके अच्छा मुझे एक ये बताएं, डिक्शनरी से तो कह रहे हैं समझ वो गए ना जो आप। अब गलती नहीं करेंगे। नहीं शाह साहब, अंसारी साहब, वो जो जी है जी ना बहुत जी बड़े जी आलम हैं, तकी उस्मानी साहब, वो बच्चे जी नहीं हैं, बहुत बड़े हाँ, आलम हैं, नाम है जी जी उनका। जी उन्होंने हाँ, जी किताब जी लिखी है, उन्होंने ना बड़ी तफसील से माने बताए हैं हाँ कि जो रूह का पूरा ले लेना है ना, ये मौत है। ठीक है, ये रूह बड़े का बड़े देखिए जो मान हैं रूह जिस्म अपनी से दो किताबों ही में लिखा हालतों है में निकलती है, या मौत या नींद। और नींद की हालत में अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है रूह को, और जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने मौत तारी करनी होती है उसको वापस नहीं करता, नींद वाले को वापस आ जाती है। इतनी फर्क है। जी है फिर। तो फौत के माने मरने के नहीं होते। पूरा का पूरा अल्लाह ताला ले ले तो फिर मरने के होते हैं। अल्लाह अगर नहीं अल्लाह पूरे का पूरा ले ले ना रूह, फिर नहीं नहीं मरने के माने होते हैं नहीं जी। नहीं, तो इन्नी मुतवफ़ी का माने, इन्नी मुतवफ़ी और आफे के माने मरने के बाद उठा लिया अल्लाह ताला ने उनको। तो जब हम दुआ पढ़ते हैं, कोई बंदा फौत होता है, इन्ना नहीं लिल्लाहि नहीं, वो व दुआ इन्ना पढ़ते हैं इलैहि तो पढ़ते हैं, हाँ राजिऊन, जी आप पढ़ते होंगे दुआ में। तो उसका क्या मतलब है? नहीं इस तरफ मतलब जाते तो हैं हम नहीं जी। कुरान की बात, इन्नी मुतवफ़ी और आफिका का क्या मतलब है?
हाँ राफे का मैं वो बता रहा हूँ ना, हम नहीं नहीं अल्लाह के मुतवफी का हैं और भाई अल्लाह बता ही कहा की बता ही तरफ, नहीं रहे हैं आप, खाली बता रहा हूँ बता पहले पहले अल्लाह मुतवफी ही। का पहले इन्नी मुतवफी का और आपका क्या, पहले मुतवफी का बताएं फिर राफे के माने भाई साहब बताएं। बच्चे को बोलने तो दें, जी जी बच्चे को मुतवफी बोलने तो का और राफे का तर्जमा करें। अच्छा बोलने देंगे बच्चे को तो बच्चा बताएगा ना। जी अब बोले, हाँ बोले माशाल्लाह, अब बोलने दूंगा, ठीक है। जी जी जी। बोल हम रहा हूँ। जब कोई फौत होता है ना तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो हर बंदा अल्लाह ही की तरफ जाता है। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब क्या आप कह रहे हैं वो अल्लाह की तरफ लौट कर गए हैं, तो वो डिफरेंट मानों में क्यों गए हैं? फौत के माने अल्लाह की तरफ जाना है, यह मतलब है? नहीं वो रफा का माना आपने बताया ना, अल्लाह की तरफ नहीं नहीं जाना। नहीं, फौत में और मौत में क्या फर्क है पूछ रहा हूँ मैं। वो तो इन्नी बता दिया। मुतवफी का और राफे हाँ, वो बताया अल्लाह ने कि जब अल्लाह तवफ़ी करता है किसी जी रूह की तो दो तरीकों से करता है, एक नींद की सूरत में और एक मौत की सूरत में। नींद की अच्छा सूरत में पूरा का पूरा नहीं लेता, मौत की सूरत में अल्लाह पूरे का पूरा ले लेता है रूह को। तो पूरा का इसके माने है कि फौत के माने पूरा का पूरा ले लेना, हाँ पूरे का पूरा ले लेना, पूरा पूरा मौत पूरे मौत का होना पूरा जब जरूरी। रूह को ले ले तो वो मौत होती है। हाँ, तो इन्नी मुतवफी का माने पूरे मौत दूंगा के माने होंगे उसके मैं तुझे तिब्बी वफात दूंगा, क्या? यानी कि कौन सी कत्ल नहीं हो। तिब्बी वफात का मतलब है कि बंदा कत्ल नहीं होता, अपनी पूरी क्या जिंदगी गुजार के फौत होगा। तिब्बी वफात तिब्बी क्या मतलब है? वफात मैं बता तबई तिब्बी तबई तिब्बी वफात वफात तबई तौर बता पर रहा हूँ। तिब्बी वफात क्या, तिब्बी क्या चीज तबई है तिब्बी ये? वफात तबई सुन लेना, यार बता रहा हूँ। तिब्बी वफात होती है कि जो किसी कत्ल या किसी हादसे के नतीजे में मौत ना हो, वो होती है तिब्बी वफात। तबई ठीक है, तबई तबई तो मुतो सॉरी तबई तबई, वफात। हाँ हाँ तबई, अच्छा मतलब तिब्बी। तो मुतवफी का क्या माने मौत के हैं? मुतवफी का क्या माने वो तो बता दिया मैंने, क्या बार बार एक ही बात क्या साहिब क्या पूछ रहे हैं। क्या बताया? साहब को बोले कलम अल्लाह ताला दिमाग ले का ले, साथ साथ लिखे। मुतवफी अल्लाह के बारे ताला में क्या का बता, रूह क्या का क्या नहीं कोई बता बात दिया नहीं, आपने? अल्लाह मुतवफी का का क्या रूह का पूरे का पूरा ले लेना। रूह का लफ्ज का तो नहीं है वहाँ पे। क्या लेते हैं अल्लाह? मुतवफी का माने रूह का लफ्ज कहाँ है वहाँ पर? तवफी नहीं, अल्लाह जब जी रूह की तवफी करता है तो अल्लाह रूह ही लेता है, नहीं 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 नहीं, वो तो बस जिस्म तो रूह नहीं का लेता। जिक्र। मुतवफी जो का के ये जो माने कुरान की में अल्लाह कहता है कि वो तवफी करता है जब किसी मतलब नफ्स की, तो वो क्या लेता है, क्या मैं कब्ज अल्लाह करता है? रूह कब्ज मैं करता अल्लाह है कि जिस्म? मैं कह रहा हूँ अरबी जबान में फौत के क्या माने होते हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, अरबी जबान में अल्लाह क्या कब्ज करता है? रूह कब्ज करता है कि जिस्म कब्ज अल्लाह करता की बात ही नहीं कर रहा, फौत के माने है? मैं तो अल्लाह अल्लाह के की माने बात कर रहा हूँ ना, वो तो अल्लाह करता है, बंदा थोड़ी करता है। अल्लाह का जिक्र होता है, फौत में अरबी का अल्लाह का होता ही जिक्र है कुरान में, ये अल्लाह ही कह रहा है। है, या ईसा इन्नी मुतवफी का, ये नहीं अल्लाह भाई कह ईसा रहा है। वो तो होगा, मैं हाँ कह रहा हूँ फौत में और मौत में कुछ फर्क है नहीं है? कोई फर्क नहीं है, आप बताएं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मेरा ख्याल है स्कूल चले जाए वापस तो अच्छा रहेगा। आप अच्छा खाम लोगों के सामने यार हंसी मजाक आप समझ लें, आप टीचर तार हैं, मैं भाई शिगिर्दों को समझा रहा तार हूँ। भाई या हदीस से देख मदरसे में लेते हैं जाके तार भाई, पढ़े फिर हदीस बाद में से आके बात करें। हदीस से देख जी लेते हैं तार भाई। वो हदीस लगाना जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा का नुज़ूल होगा और फिर आगे अल्फाज हैं सुम्मा ये तवफ़ा, और उनकी वफात होगी और लोग उनका जनाजा पढ़ेंगे, वो लगा दो। तो वो मौत नहीं होती है तो आपको जनाजा भी पढ़ लो। मेरा ख्याल बुखारी 3447 है, अल्लाह 3447 अभी लगा दिखा देता लेगा। हूँ। वो हदीस है, उसमें पूरा वो जिक्र है, 3447 है। या उमर भाई नीचे मौजूद हैं, वो अगर आते हैं तो बता दें। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ लेते हैं, आपस में घूमने से एक ही बात को दोहराने से क्या फ़ायदा। हजूर की हदीसों से समझ लेते हैं। हजूर की वो हौज़े कौसर वाली हदीस लगा दे जिसमें जो अल्फाज हैं, ये अंसारी साहब आपने वो आयत तो देखी है ना कुरान करीम में, कौन जो सी आयत? सूरतुल माइदा 117 और हमारी 18 है। क्या आयत है, पढ़े आप, क्या है? वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे वफात दे दी। मानते हैं? नहीं तो वफात दीदी का क्या मतलब? वो हम आपको बता देते हैं हदीस से, अपने बताओ, पास जब से नहीं, बताए हदीस से बता देते हैं। नहीं, ठीक है, बताए ये जो नहीं, ठीक नहीं आयत है, का नहीं टुकड़ा ठीक है ना, नहीं है भाई, ठीक है क्यों ठीक नहीं है? आप बताए जी तवफ़्फ़ैतनी दिखा वफात रहे से हैं, निकला है नहीं? जी दिखा रहे हैं तवफ़्फ़ैतनी आपको, के क्या, तवफ़्फ़ैतनी दिखा के क्या रहे माने हैं? दिखा रहे हैं आपको। तवफ़्फ़ैतनी के क्या माने हैं? जब तूने मुझे वफात दे दी, वफात के माने क्या है? अब वो हजूर से आपको दिखा देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत हदीस से दिखा देते हैं। ये जो कलाम है, बाबर ये जो कलाम है ना अंसारी साहब, जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हजरत ईसा के साथ करेगा, जो कुरान में पहले ही लिखा है, ठीक है, क्या लिखा?
یہ جو ابھی سورۃ المائدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے ہاں کیا فلما توفیتنی ہاں کنت انت رقیب علیہم، یہ جو آیت تو ہے یہی ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کون سا قرآن بتایا کرے گا 3447 3447 تو وہ نکالے حدیث ذرا۔ ابھی آپ کو نا ہم حضور سے سمجھا دیتے ہیں تو سب سے بہترین جو تفسیر ہے ماشاءاللہ یا سب سے بہترین ترجمہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ماشاء یہ جو صحیح آیت بات صحیح بات ہے یہ جو آیت ہے، یہ جو میں تھوڑی دیر پہلے سورۃ المائدہ کی، اس میں بھی تو وہی ذکر ہے نا، قیامت والے دن اللہ ان سے سوال کرے گا۔ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کے بارے میں ہوگا کہ بھئی کچھ کو دائیں اور کچھ کو بائیں لے جایا جا رہا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو اللہ ان کو فرمائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اب کے بعد ارتداد اختیار کر لی، ٹھیک ہے، تو اس لیے بائیں جانب جا رہے ہیں، یعنی جہنم والی سائڈ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے وہاں پر یہی آیت کوڈ کی کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، یہی آیت۔ فلما توفیتنی کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضور سے دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے۔ نہیں بتائیں ترجمہ کریں، آپ جانتے ہیں نا، پڑھی ہوگی سر نا ہم حضور سے کر لیتے ہیں نا، حضور سے پڑھا لکھا تو میں بھی آپ بھی جس سے چاہے کر لیں۔ فلما توفیتنی کا ترجمہ ہم دیکھ لیں، آپ خود دیکھ ابھی بخاری سے جی کر دیکھ لیتے ہیں نا، بخاری سے جی جی دیکھ صحیح بخاری، بالکل بالکل دیکھیں دیکھ لیں دیکھ لیں۔ ابھی کر لیتے ہیں۔ حضور کی شکریہ۔ وفات آپ مانتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ہاں وفات ہو چلیے گئی بولے۔ ہے۔ اچھا وہ جو بچہ آپ مانے بتائیں، مجھے استاد نہیں ہے، ہم آپ کو حدیث دکھا دیتے ہیں نا، یہ سیم آیت نہ میں بھی دکھائیں جو موجود ہے۔ دکھائیں حدیث پڑھیں پھر آپ مانے بتائیں، ابھی بتا دیتے، میں نے تو پڑھ بھی دی ہے لیکن پھر بھی پڑھ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ پھر بالکل۔ جی جی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ اوپر کون دوست بیٹھے ہیں جی، تھوڑا تعارف کرا دے اتنی دیر، پھر انصاری صاحب سے یہ بات ختم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم حدیث میں جانے سے پہلے یہ سورہ مائدہ کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کریں۔ فلما توفیتنی کا کیا ترجمہ ہے؟ اور حدیث میں بعد میں جائیں، یہ قرآن کی جو آیت ہے فلما توفیتنی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کٹ موت یار پلیز تھوڑا بولو نہیں پلیز۔ جی جی کرتے ہیں، حضور سے ہی کرتے ہیں جی، حضور نے یہ آیت سمجھائی ہوئی ہے، حضور سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اختلاف نہ ہو آپس میں ہمارا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ دکھا دیں بس ان کو نا، یہ حدیث ہے جی صحیح بخاری 3438 3447 3447 یہ ہے نا؟ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی دکھا دیں۔ ہاں جی، اس میں توفیق کے لیے جو الفاظ، ایک منٹ میں بات کروں۔ انصاری صاحب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، سن رہا ہوں میں بڑا یہ کر الفاظ دیکھ لیں، بڑی کر یہ اسکرین بڑی ہاں، کر دیتا تاکہ ان کو بھی نظر آئے۔ فلما تو ٹھیک ہے۔ فلما تو پڑھیں آپ، فلما توفیتنی ہے نا؟ ہاں جی، جی یہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی یہی الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، میں بھی یہی کہوں گا فلما توفیتنی۔ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیں۔ آپ بتائیں توفیتنی کے کیا معنی ہے؟ وفات ہے، بتا تو رہے ہیں ہم۔ حضور بتا رہے ہیں وفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس طرح ہوئی؟ بتا، آپ بتا میں بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا، یہ حضور فرما رہے ہیں حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت کا ٹکڑا حدیث میں بیان کر کے اپنی عذر بیان کر رہے ہیں کہ میں ان پر وہ مطلع نہیں تھا، اس کی عذر بیان کر رہے ہیں کہ فلما توفیتنی، تو نے مجھے کیونکہ وفات دے دی تھی تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ حضور کی اس بات کو آپ مانتے؟ کانٹیکس کو دیکھنا پڑتا ہے معنی نکالنے کا، کانٹیکس دیکھنا کیا کانٹیکس بتا دیتا ہوں، کانٹیکس دیکھ لیتے ہیں۔ بتائیں حضور کو سب سے پہلے فرمایا گیا، حضور کے کچھ صحابہ کو دائیں، یا پوری پڑھ دیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اٹھایا جائے گا، وہاں سے پڑھ دیں جی، اردو ترجمہ پڑھ دیں پہلے جو ہوا ہے اس کا، سیم پڑھ دیں۔ چلیں تار بھائی، جی جی اردو ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے حضرت ابن عباس، میں پڑھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں،
جواب ملے گا تو نہیں جانتا کہ تیرے پیچھے انہوں نے کیا کیا. اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا. حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بھی وہی الفاظ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اب بتا دیں حضور کی وفات کا کیا مطلب ہے. تو اس کا مطلب وفات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی کی وسلم بتا رہے ہیں. نہیں میں نبی سے بات اب یہ بات حدیث کی ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی. نہیں، وہ تو آپ کی نہیں ہو رہی. آپ کی بات تو کوئی کون ماننے والا ہے؟ آپ کی بات تو کوئی نہیں مانے میں گا. وہی کہہ رہا ہوں، اب حضور کی بات ہے، دیکھ لیں. اب حضور کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں عربی زبان کا میں. کیا معنی لیتے ہیں وہی حضرت عیسیٰ کا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، فوت ٹھیک میں ہو اور گیا. موت میں کچھ فرق ہے نہیں ہے؟ نبی کی وسلم کو فرق کا نہیں پتا تھا، ہے نا. نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، میں فوت میں اور عربی میں میں کچھ تو فرق حدیث لگائی ہے. نہیں. میں وہ وہی کہہ رہا ہوں. ساری کانٹیکس کو صاحب دیکھنا پڑتا ہے. ہمارا موقف حضور والا ہے، آپ کا کون سا حضور ہے؟ والا موقف ہم نے تو بتا دیا. آپ کا جو کون سا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں نا ہم وہی کہہ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، پھر لمبا فرما رہے ہیں میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صالح بندے نے کہا تھا. اب بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ کی وفات اور نبی کی وسلم کی وفات ایک جیسی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، وہی ہے نا. اللہ نبی کی وسلم کہتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا. اب بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا موت واقع ہو گئی تھی جو فلم بہتر کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے. انصاری صاحب میں نہیں کر رہا، حضور کر رہے ہیں. یہ مانی کہتے ہیں میرا بھی وہی جواب ہوگا. جواب انصاری صاحب دوسرے لفظوں میں انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ حضور کے نعوذ باللہ نہیں پتا، ان کو زیادہ پتا ہے. نہیں وہ بات نہیں، حدیث کی بات. اب آپ کا مقابلہ حضور سے ہے، ہم سے نہیں ہے. نہیں مقابلہ میرے سے اور آپ سے. نہیں میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں، عربی زبان میں فوت بھی لفظ آتا ہے، موت بھی آتا ہے، نہیں آتا دونوں لفظ؟ ہاں جی دونوں آتے ہیں، دونوں کی تفسیر ہم حضور سے کر رہے ہیں، آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ نہیں لغت میں کیا ہے؟ وہ تو کانٹیکس دیکھنا پڑے گا. ہم حضور سے کر رہے ہیں، لغت کی ایسی لغت کا کیا کریں گے ہم؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں سب سے پیارے نبی صاحب قرآن، ہم کیا کریں لغتوں کا؟ لغتیں تو بعد میں بنی ہیں. نہیں حدیث میں بات میں چلیں گے، قرآن شریف کی بات کریں گے. انی متوفیق اور رافقہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ حضور نے قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہیں نا. انی متوفیق اور رافقہ کا کیا مطلب ہے؟ میں موت دوں گا، وہ حضور نے بتا دیا. میں موت دوں نہیں میں موت دوں گا، نہیں میں موت دوں گا تیرے درجات بلند کروں گا، یہ مطلب ہے؟ نہیں وہ حضور نے بتا دیا نا وفات. نہیں حضور کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر وہی باتیں کر رہے ہیں، بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. وفات تو سمجھ لینا حضور کی میں وفاتی کو تو سمجھا رہا ہوں. میں انی متوفیق اور رافقہ کا کیا مطلب ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، حضور کو جو وفات اللہ نے دی ہے یہ کون سی ہے یہ تو بتائیں نا پہلے. بھائی تو کانٹیکس کو دیکھنا پڑے گا نا. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان رہا ہوں نا، کتنی مرتبہ کہیں گے آپ؟ کانٹیکس کو دیکھے بغیر ہی بات کر دی. میں کانٹیکس کو دیکھ کے بات آپ اسے بتائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بات نہیں، حضور سیم بات بیان کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی. ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام بندے صالح عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، وہی حضور کہہ رہے ہیں میں کہوں گا. اب بتائیں کہ دونوں طرف ایک جیسی بات ہے. حضور کی وفات کس طرح مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس طرح مانتے ہیں؟ حضور تو ایک جیسا کہہ رہے ہیں، آپ بتا دیں اپنا. نہیں میں بتا رہا ہوں، میں آپ سے وہی بتانے کو تو پوچھ رہا ہوں. قرآن شریف کی آیت میں اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ پوچھ رہا ہوں میں. جو حضور نے کیا ہم وہی کریں گے. نہیں کیا حضور نے جس طرح حضرت عیسیٰ کی وفات اسی طرح حضور کی وفات ہم تو یہ کرتے ہیں حدیث سے. نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی موت مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ ہاں حضور مانتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں. آپ بتائیں آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں حضور کی؟ ہم تو حضور کی بات مان رہے ہیں. نہیں حضور کی بات تو حضور کی تو موت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی ہے. ہاں حضور تو یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی مانتے ہیں پھر بات کو؟ میں ہاں بالکل میں حضور کی بات مانتا ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بالکل مانتا ہوں. آپ قرآن کی بات مانتے ہیں، حضور کی بات مانتے ہیں؟ ہاں حضور نے قرآن کی بات مان کے کہا نا. تو کیا حضور نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح انی متوفیق اور آپ کی کیا تشریح کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے تشریح کر دی کہ توفی کا مطلب وفات ہوتا ہے. آ گیا. حضور نے کہا جس طرح کی توفی ان کی ہوئی ہے اسی طرح کی میری. بات ختم. بات ختم؟ بات تو شروع ہوئی ہے، بات ختم. آگے کو بات ہے تو کریں. نہیں اگر بات ختم نہیں ہے تو بتا دیں. نہیں بات ختم نہیں ہوئی نا. انصاری صاحب جب توفی ہوتی ہے انسان کی تو جنازہ پڑھا جاتا ہے؟ جہاں پڑھے جاتے ہیں، صحیح بات ہے.
पढ़ा जाता है ना? हाँ पढ़ा जाता है। तो फिर वही तो हम कह रहे हैं, एक ही बात फिर है ना। तो क्योंकि जब मौत होती है, मौत में भी पढ़ा जाता है। नहीं नहीं, वो तौफी होती है, तौफी के माने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ये है, तौफी के नहीं, माने नहीं। मौत के ले रहे। सिर्फ इतना बता दें कि तवफ़ी जब होती है जनाजा पढ़ा जाता है और मौत के वक्त भी जनाजा पढ़ा जाता है। जी हाँ। तो फिर एक ही तौफी बात के वहाँ है पे यार मेरे। तो इसका मतलब है मौत में और फौत में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, हमारे नजदीक तो एक ही बात है, सिर्फ लफ्ज है गलत कि नहीं। आपकी जब अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे तो हम कहेंगे जी यार अंसारी साहब से हमारी मोहब्बत थी, अंसारी साहब फौत हो गए। तो जब कोई आम बंदा होगा तो हम कहेंगे यार मर गया, जैसे हम कहते हैं कि अबू जहल मर गया, ठीक है ना। मामला तो उसके साथ भी वही हुआ है, अल्लाह ने रूह तो उसकी भी कब्ज की है, बेशक वो उसने हजूर को नहीं माना, लेकिन चूंकि हमारा आपसे प्यार है तो हम प्यार जी में जी आपको कह देते हैं कि जी अंसारी सही है साहब सही की है वफात हो गई। इतनी बात है, सही इतना है फर्क है, जनाजा सही। दोनों का पड़ा गया। जी जी, हाँ बस वही इतनी सी तो बहुत अल्लाह है, वक्त इतनी लाए। सी बात। तो जी जी फौत में और मौत में कोई फर्क नहीं, इतनी सी बात है, ये कह जी रहे जी ना आप। बिल्कुल इतनी सी है। तो यही इसमें बहस फौत किस चीज की इसमें? जी जी तो फौत में और मौत में कोई फर्क नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत। अरबी बताइए, अरबी लोगत अरबी 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 लोगत लुगत है पढ़ी है आपके आपने? पास? अरबी लुगत पढ़ी जी है? जी है आपके पास? मैंने पढ़ ली, आपने है पढ़ी आपके है? पास? मुंजत है खोलूं? मेरे पास जी हाँ बताएं। खोल ली, खोल ली, लगत का आप खोले। फोटो लगवाएं कि आप फौत में और बताएं कौन मौत में सा कोई सफा फर्क लगाना है? नहीं। खोलो फौत भी, में मुंजत मौत खोलो। ये किसने कह दिया आपको फौत और मौत में एक ही माने होते हैं? मुझे तो रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह की फरमाया बात नहीं हो रही भाई, फिर भाई बच्चों वकुन्तु जैसी अलैहिम बातें कर, शहीदुम मा दुम्तु जिद्दी फीहिम बच्चे हैं, फलम्मा जिद्दी जिद्दी तवफ़ैतनी जिद्दी बच्चे कुन्त अंत हैं, रकीब जिद्दी अलैहिम। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं, आपके साथ कौन है? वालेकुम तलत भाई, हाँ जी इनको कुछ समझ नहीं आती, क्यों ज़ाया हाँ करते हैं यार इसके साथ कई दिन। मैंने कहा खपाई है सर, क्यों खा रहे हैं? कोई नहीं। कोई और बंदा ले, इल्मी बंदा यार जी ऐसा हाँ इल्मी बंदा ले। हाँ हाँ यदि आपको ये अच्छा मशवरा दे रहे हैं कोई इल्मी बंदा ले, यहाँ मतलब कि जाहिल बैठे हुए हैं सब, इल्मी अंसारी बंदा साहब ले। चलें, अंसारी साहब जी जी मेरा ख्याल है आपके साथ बदतमीजी की काफी बात कर बात रहे हो हैं। गई। आपके जी साथ जी ना काफी बात हो गई, आप बहुत अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी मैं आपको सिर्फ ये दावत देता हूँ कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, तो अभी भी आप जमात में शामिल होकर अपनी आकबत को संवार लें। अल्लाह ताला आपके साथ हो, हमारी आपसे मोहब्बत है और बड़ी पुरानी है। आपने मुझे आपकी पहचाना जमात नहीं में है, आपकी जमात में क्यों आपकी जमात में क्यों दाखिल हो जाओ? आपकी क्योंकि जगह क्या यहाँ पर जमात में शामिल होने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मेरा इमाम महदी और मसीह आ जाए तो उसकी जाकर बैत करना, हाँ तुम्हें अच्छा बर्फ की सिलों से भी होकर जाना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और हमारा इमाम बड़ा महदी पुराना ताल्लुक है आपके साथ अंसारी मगर साहब। इमाम महदी तो नहीं आया अभी तक। पुराना ताल्लुक तो है, इमाम महदी तो नहीं आया अभी तक। इमाम मेहदी नहीं आया अभी तक? नहीं तो इमाम मेहदी के आने का जमाना तो गुजर गया है, क्यों नहीं आया अभी आपका इमाम मेहदी? नहीं आया। क्यों नहीं आया जी? मसीह अभी मसीह इमाम महदी है, पहले मसीह मऊद आएंगे ना, मसीह मऊद तो अभी तक आया ही नहीं। अच्छा, तो इमाम मेहदी का जिक्र कुरान में कहाँ पर है? निशानियां उसकी जाहिर हो गई, तो उसकी ट्रेन लेट हो गई है रास्ते में। वो हाँ वो बात है कि मसीह मऊद आया, मसीह मऊद कब आएगा ये बताइए मुझे सिर्फ आप इतना बताएं कि जी 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 इमाम महदी का जिक्र कुरान करीम में किस जगह है, कौन सी आयत है? मुझे तो इस वक्त याद नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ। नहीं, आप हाफिज तो थे पहले, अब नहीं है? नहीं आप बताएं महदी। आप पहले थे हाफिज, आपने मुझे बताया था। नहीं 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 आप ये बताइए, आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मसीह मौत के, क्या ये अरबी के अल्फाज हैं फारसी के अल्फाज हैं? हजारों दफा आपको ना अंसारी साहब ये बात बताई नहीं है। हजारों ने, मैं लाखों मरतबा पूछ चुका हूँ, जवाब नहीं दिया किसी ने। आज हजारों दे का देते हैं, आज दे उसके देते लाखों हैं। मरतबा कहिए ना भाई। आज सुने सुने, आज हजार दे मत देते कहा, हैं। हजारों तलत ने। भाई, आज दे देते जब लाखों निशानी साहब को मत बताया ना, इन्होंने कहा है हाँ ठीक है इसका जवाब आ गया। अब कह रहे हैं मुझे जवाब नहीं आया। अच्छा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं अंसारी होता। साहब ने कहा देखिए हाँ जरा, जी 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 बोलिए बोलिए एक मिनट बोलिए तार भाई, बोलिए ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ इनका अगला सवाल जी बताए कि मैं जी जी कहूँगा इनको, देखिए जरा भी, कि मैं कहूँगा जी वो मसीह जिसका वादा किया गया है, तो ये पूछेंगे किसका वादा किया गया है? देखना भी जी, मसीह मऊद का मतलब है वो मसीह जिसका वादा किया गया जी। जिसका तो किसका वादा किया गया है, कौन है वो शख्स? ये लो तार भाई, तो मैं इनको 12 साल से जानता हूँ। बिल्कुल तलत भाई, वादा कहाँ किया से गया, 6 से 7 वादा किया मरतबा गया। तो मुझसे पूछ सुने, लिए गए। मैं ये भी बता किसका देता हूँ। जी जी फिर मुझे याद है, ये कई दफा हम कर चुके हैं। सुने, वादा किया गया ईसा इब्न मरियमा इमामन महदियन व हकमन अदलन, इसका वादा किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम का वादा किया गया ना। ईसा कौन से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इस्राइल की तरफ आए थे, यहाँ वो इमाम ईसा महदी इब्न थे। मरियम, वो इमाम महदी थे। ईसा इब्न मरियम की बात कर रहे हैं ना आप? मैं कह रहा हूँ जो कुरान में ईसा इब्न मरियम है,
جو حضرت جی مریم ہے کے بطن سے پیدا ہوئے بنا باپ کے، جی جی کیا وہ امام مہدی آپ کے نزدیک ہیں؟ جی ہاں ہاں چلیے ہیں امام مہدی ہیں، جی پکی بات ہے؟ جی ہاں امام پکی نہیں، بات امام ہے، کہاں مہدی الگ لکھا ہے، ہے یہ؟ کہاں امام لکھا ہے مہدی یہ؟ الگ ہے، امام مہدی الگ ہے، مسیح موعود الگ ہیں. یہ آپ کا نزدیک ہے نا؟ اب آپ کو ہم حدیث اچھا آپ دکھاتے ہیں، میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، ٹھہرے صبر کریں۔ اچھا دیکھا. یہاں پر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ آپ سے آخری بات ہے، پھر دوسرے دوست کو لیتے ہیں نہیں تو آپ آپ کے۔ امام مہدی اور مسیح موعود دونوں ایک ہی شخص ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ لیں، اچھا اچھا آپ اچھا یہ لیں، اچھا مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت اچھا ابو اچھا اچھا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پائے گا۔ آگے عربی میں پڑھ دیتا ہوں، عیسیٰ ابن مریم امامً مہدیًا، حضور فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بطور امام مہدی و حکمًا عدلاً اور عادل حکمران، اور وہی صحیح شریف ہے. کو توڑیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، جزیے کو موقوف کریں گے، اور ان کے زمانے میں جنگیں موقوف ہو جائیں گی بَیَضَ الحرب۔ اور اس کی اسنادہ صحیحاً علی شرط شیخین، اس کی سندیں بالکل درست ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل ہے، 9312 اس کا نمبر ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی اسناد پر تو بالکل حسن ہے جی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے پڑھا. تو عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے؟ یہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نہیں ماننا چاہتے نہیں نا، نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے میں ابھی رسول میں بھائی ایک بات جتنا پوچھنا ہو تو عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے؟ جی۔ تو عیسیٰ ابن مریم تو ابھی تک آئے نہیں. آپ کے نہیں نا آئے سر، دیکھیں جو آپ کے پاس قرآن کیسے میں، آ گئے؟ آپ کے پاس کیسے آ میں گئے؟ بتاتا، میں میرے پاس کیسے ہے اس کا مطلب بتائیں ہے، بتائیں بتائیں لے لیں لے بتائیں لیں۔ بتائیں بتائیں. قرآن میں جو ہاں بھی ہاں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہی نشانی امام مہدی اور مسیح ہیں، دجال اور اچھا یاجوج اور ماجوج ہیں۔ وہ یہ نشانیاں جب پوری ہو جائیں چھوٹی بڑی، ہاں تو پھر مہدی اور مسیح کو آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صحیح. سورہ تکویر میں جو نشانیاں ہیں کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے، ستارے ماند پڑ جائیں، 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو متروک چھوڑ دیا جائے، صحیفے پھیل جائیں، وحشی اکٹھے کیے جائیں، زندہ درگور کی جانے والی کے بارے میں پوچھا جائے کہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ ابھی قتل کرو کسی بچی کو، اگر آپ تو پاکستان کی دنیا میں کسی بھی انڈیا میں، تو پوری دنیا پوچھتی کیوں مارا، حضور کے دور میں تھا کہ نہیں؟ پھر ہے کہ اونٹنی کو متروک چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اونٹ حضور کے دور میں ایک ایسی سواری تھی جو کہ ہر طرح کے کام میں آتی تھی، ٹرک بھی وہ تھا، بس بھی وہ تھی، ٹرین بھی وہ تھی، کھانا پینا ہر چیز اسی پہ، آنا جانا سفر وہ پورا مانا جاتا تھا۔ تو حضور نے مثال، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور حضور نے بھی دی ہے، حدیث بھی ہے کہ اونٹوں کو متروک چھوڑ دیا جائے گا، تو اونٹ بھی متروک چھوڑے گئے۔ چھوٹی مثالوں میں یہ آگے قرآن کی، اور پوری آسمان کی کھال اتاری جائے گی، یعنی یہ ناسا کا نظام جو ہے، کھال اتر گئی۔ کھال جب جانور کی اترتی ہے تو کھال اتارنے کا حضور نے اسی لیے ان کو فرمایا صحابہ کو کہ جب جانور کی کھال اترتی ہے نا تو اس کی پسلیاں، دل، گردے، ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ تو آسمان کی کھال اتر جائے گی، سورج چاند سے کتنا دور ہے، طلعت سیارے بھائی، وہ ستارے کتنے کتنے طلعت دور ہیں، بھائی، سارا نظر آئے گا۔ طلعت بھائی وہ حدیث ہے، ان کو بتائیں، لَيُتْرِكَنَّ الْكِلَاسُ قلاس ہو، فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، ہاں جی، وہ جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے چھوڑ گا، دیں، اور ان پر یسعى الیہا، ان پر سواری، ان کی سواری طرف ہوگی، بھاگا نہیں جائے گا، ان کی بالکل طرف بالکل جی۔ بالکل وہ ہے۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، چڑیا گھر کا قیام، وہ بھی ہو گیا۔ اب کون سی ایسی مثال ہے جو قرآن نے، اچھا حدیثوں میں آ جاتے ہیں، حدیثوں میں آتے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ لوہا لوہے پر چلے گا، ٹرین کا قیام، صحیح ہے. لوہا لوہے پر۔ پھر باقی چھوٹی نشانیوں میں گانا بجانا ان کے کانوں میں ہوگا، یہ بلوٹوتھ، ایئر بڈز، یہ سارے، یہ گانا بجانا کانوں میں ہے لوگوں کے۔ عورتیں مردوں جی جی جیسی اور مرد عورتوں جیسے دکھیں گے، ابھی دیکھ لیں، وہی حساب ہو گیا۔ تو یہ ساری نشانیاں پوری ہیں۔ عرب کے لوگ جس کے پاؤں میں جوتی اور سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، بلڈنگوں کا مقابلہ کریں گے۔ آج دیکھیں بلڈنگوں کا مقابلہ بھی، ٹاورز بن رہے ہیں، آپ کو اطلاع تو پہنچ گئی ہوگی شکاگو میں۔ جی جی وہ تو آپ نے میں نے سن لیا ہے، کیا مسیح ابن مریم آ چکے ہیں؟ یہ ساری نشانیاں پوری ہیں، ہمارے تو آ چکے، آپ کے کہاں ہیں؟ طلعت بھائی، ان نہیں نہیں نشانیوں کے نہیں ان نشانیوں کے قریب آنا تھا قرب قیامت، ان نشانیوں کے قریب والا ٹائم تو گزر گیا ہے، نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ نہیں نہیں میرا ایک میں زیادہ مصروف ہوں، مجھے بتا دیں کہ مسیح ابن مریم آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں؟ جی ہمارے تو آ گئے ہیں، کیونکہ نشانیاں پوری تو ہو گئی ہیں۔ نہیں کہاں، ہم نے تو نہیں دیکھا نہیں اترتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کو۔
इतना आपने कहाँ से उतरना था उन्होंने, आसमान से उतरेंगे ना। कहाँ लिखा है ये? भाई नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जान करते हैं। कहाँ ये लिखा है नहीं जी? समझेंगे, ये बात है, नहीं समझेंगे, नहीं बिल्कुल सही कहा, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, आसमान से उनको उतरने का पता ही कहाँ नहीं। लिखा है जी अपना अंसारी साहब? आसमान से उतरने का कहाँ ये लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि मिर्जा साहब मसीह मौद हैं? इसका जवाब दें पहले आप। नहीं, आप अपने अल्फाज सुबह- वापस लें पहले, आप अपने अल्फाज जी, जी, वापस जी। लें। क्या आसमान से जी, जी, उतरेंगे? जी। झूठ बोला आपने ये। जी फिर क्या, फिर कहाँ से कहाँ गए फिर वो? आपने ईसा आपने इब्न- ये झूठ क्यों बोला अंसारी साहब? क्या क्या झूठ बोला मैंने? ये आसमान से उतरेंगे। फिर आसमान पे नहीं तो कहाँ ईसा अलैहि सलाम आसमान पे नहीं गए तो कहाँ गए? आपने क्या मौत हो गई? आसमान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? आपने झूठ बोला है। इसलिए कि वो कुरान शरीफ में यही आता है जनाब। कहाँ पे कुरान शरीफ में आया है ये? वो आयत पढ़े जरा। कुरान पर झूठ बोलो, अल्लाह पर झूठ बोलोगे आप? जी बोले जी। वमा अंसारी साहब, कतलू आयत पढ़े। यकीना बर्रफ, वमा कतलू यकीना बर्रफा अल्लाह इलैह। आसमान का लफ्ज कौन सा है इसमें? बर्रफ और नहीं, अल्लाह ताला आसमान में है या नहीं है? आपने मुझे बताना था कि आसमान से उतरेंगे। उतरने का लफ्ज अच्छा। है यहाँ पे कुरान में। मैं इसका क्या मतलब? वमा कतलू यकीना बर्रफा अल्लाह इलैह का क्या मतलब है? नहीं पहले जो आपने बात की है उसकी आयत पढ़ी। आपने कहा कि वही- हज़रत ईसा आसमान से उतरते, कि हमने तो उतरते नहीं देखा। कहाँ लिखी है बात? जी हाँ। जी हाँ, नहीं अभी तो आएंगे नहीं, अभी तो आसमान से नहीं आएंगे तो क्या नहीं, पैदा आसमान होंगे? से कहाँ पर लिखा है आसमान से आएंगे, वो बताएं। फिर ईसा अलैहि सलाम को कहाँ उठा लिया अल्लाह ताला ने? आसमान पे नहीं उठाया तो कहाँ उठाया? आपको किसने बताया था कि आसमान से आएंगे? ये बताएं पहले। नहीं वही तो बता रहा हूँ, जब अल्लाह ताला कह रहा है उनको उठा लिया अपनी तरफ, तो क्या मतलब है उसका? आपको किसने बताया कि अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया? वो बता रहा, कुरान शरीफ में बता रहा है ना, अल्लाह ताला कहाँ ने कुरान उनको शरीफ उठा लिया। बता रहा है? नहीं, कुरान शरीफ तो ये बता रहा है कि नहीं कत्ल किया, नहीं सलीब दिया, मैंने बचा लिया। आप कहते हैं आसमान पर उठा लिया। अंसारी साहब क्या झूठ तो ना बोले। चलिए ठीक है वमा अंसारी साहब, कतलू, आप नहीं ठीक क्या है। वमा कतलू क्या बचा लिया का क्या लफ्ज़ इस्तेमाल? भाई बात ये है कि बर्रफा किसी अल्लाह बंदे को किसी वमा बंदे कतलू को यकीना बर्रफा अल्लाह, क्या मतलब है इसका? अब बात सुनिए। ताइफ के मुकाम पर हजूर गए, तशरीफ ले गए, वापस आए तो बच्चों ने उनको पत्थर मार के लहू लुहान कर वमा कतलू यकीना बर्रफा। देखिए, ना कत्ल कर सके ना कोई किसी और तरह उनको नौजुबिल्ला मार सके। दंदाने मुबारक फिर- जंगों में आपके शहीद हुए तो आपको कुफारे मक्का भी शहीद न कर सके, बल्कि अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। तो इसके लिए ना तो वो मार सके, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आसमानों पर उठा लेता है। ये आपकी कहानियां हैं सारी कि अल्लाह ने आसमान, आपकी कहानियां हैं सारी कि अल्लाह ने आसमानों पर उठा दिया। आपने झूठ बोला अभी कि अल्लाह आसमान से उतरेंगे, हमने तो उतरते नहीं देखा। आपने देखना उतरते हुए, हमने तो उतरते नहीं देखा आसमान से। अभी ऐसी तो बात नहीं करनी आए चाहिए अंसारी साहब। you know? नहीं अंसारी साहब, तो ये ईसा आप अलैहि अभी भी सलाम मैं कहता हूँ तो आपको, ईसा अलैहि सलाम कहाँ है इस अंसारी वक्त? साहब, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि अभी भी इस उम्र में भी अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। आप अभी भी सच को कुरान पर ईमान ले आए, हदीसों पर ईमान ले आए, अभी भी ले आए। क्या क्योंकि सच? आज रात आपका सच क्या? टाइम है। क्या सच? सच ये है कि चलो हज़रत सच- ईसा- सच क्या बताइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर नहीं गए। इससे मिर्जा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक अल्लाह अच्छा। और अल्लाह के रसूल से है। और अल्लाह की तरफ भी झूठ बोलते हो और रसूल की तरफ भी झूठ बोलते हो। कहते हो जी आसमान से आएंगे। मैंने पूछा कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। अच्छा, वो आयत कौन तो सी ये- पढ़ी? वमा कतलूहु वमा सलबूहु, आयत क्या पढ़ी? अजीब बात करते हैं अंसारी साहब। वमा कतलू यकीना बर्रफा वमा कतलू यकीना बर्रफा अल्लाह, क्या भाई क्या जो मतलब बंदा है इसका? यकीनन कत्ल नहीं होता आसमान की तरफ नहीं उठाया जाता। कुरान में कोई मिसाल बर्रफा- नहीं है इसकी। झूठ बोला है बर्रफा आपने। बर्रफा अल्लाह का क्या मतलब है? बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। हाँ, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला अपनी जिस्मों तरफ- को नहीं उठाता, अल्लाह ताला रूह का कब्ज करता है। उसके लिए भी आयत पड़ी थी, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। उसका तर्जुमा आपने किया, अल्लाह ताला पूरा ले लेता है मौत के वक्त। तो हर चीज तो आपको बता दी है अंसारी साहब। ठीक है, जज़ाकल्लाह। दूसरे दोस्तों को टाइम दीजिए, मेहरबानी। चलो भाई, ये नीचे अभी भी बता हंसे ऐसे बात नहीं, कर लो। अभी भी आप थोड़ा सा करें। दूसरे दोस्त से करते हैं, लोग तंग आ गए नीचे। चलो भाई, ये सरफराज आया है। अस्सलाम वालेकुम। चले ठीक है जी। अपना ताहिर भाई आप करेंगे सरफराज साहब से? हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार सलाम। ये बैठे हैं बड़ी देर से ना, ये आपके मैं काफी नीचे देर से बैठा हुआ हूँ अभी ये तो। इनसे हाँ, निकल जी सर, क्या नाम है इनका? ये हॉस्पिस केयर पहले आए थे, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है। जी वासे, ये वासे नाम है। तो क्वेश्चन तो मेरा और है, लेकिन ये जो इसी जो हदीस जो पढ़ रहे थे इसमें जो बात हो रही थी कि मुझे नहीं पता आने या नहीं आने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम नज़ूल की बात करते हैं तो नज़ूल हमेशा डिसेंड होता है, ऊपर से कुछ चीज़ नाज़ल होती है।
زمین سے کوئی چیز نہیں آپ کے پاس آتی، تو وہ تھوڑا سا مجھے اس میں تھا کہ شاید اگر وہ لے رہے ہیں اس چیز کا کہ آنے کا اوپر سے، تو شاید وہ نزول کی سینس میں اگر آپ بات کریں، جیسے کہ صاحب نے جو حدیث لگائی ہوئی تھی اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ نزول ہوگا، تو نزول جو ورڈ ہے وہ کسی چیز کا ڈسینڈ ہونا ہوتا ہے، تو ایک تو وہ بات ہے، وہ مجھے وہ اس میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا کوشچن ڈفرنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ عرض یہ کر بتائیں دوں؟ کہ جی ورف صاحب کریں بات، آپ نزول پہ کریں بات۔ جی بات یہ ہے، یہ ان کا نام کیا ہے بھائی کا؟ فیصل صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ نزول ہے، اب نزول کی میں 4 آپ کو مثالیں دینی ہے میں نے آپ کو قرآن سے اور حدیث سے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں نزول کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا، سورہ حدید میں فرمایا کہ ہم نے لوہا آسمان سے نازل کیا، تو مجھے بتائیں لوہا آسمان سے، آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے بتائیں لوہا کہاں بنتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نازل کیا، یعنی کہ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ آئی، اس کے بعد جہاں مرضی بنے۔ نہیں جو میں، یار میری بات سنیں نا، ادھر ادھر نہ جائیں، میں مجھے ادھر یہ بتائیں، سنیں تو صحیح نا، لوہا فیکٹریوں میں بنتا ہے یا آسمان سے نزول ہوتا ہے جیسے بارش نازل ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں لوہا آسمان سے کبھی آپ نے نازل ہوتے دیکھا اپنی زندگی میں؟ ہم نے تو کافی چیزیں نہیں دیکھی سر ہوتے ہوئے، آپ نے یار اگر یہ دیکھی میں تو کافی وہی چیزوں بات تو کا یہ نہیں چیز پوچھ ہے رہا کہ یار، او بھائی یار بات اچھا سنو، چلے جو اب سوال، چلے ٹھیک ہے، جو اس کو لے سوال لیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ اس کا مجھے جواب صحیح طرح کیوں نہیں دے رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، میری عمر ہے 61 ایئر اولڈ، آئی ایم ماشاء اللہ۔ 61 ایئر اولڈ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی آسمان سے لوہا نازل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے فیکٹریوں میں لوہا بنتے دیکھا ہے، کیسے بناتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو، ممکن ہے آپ میرے سے زیادہ دنیا پھرے ہوں، تو کبھی آپ نے آسمان سے گارڈر یا لوہے کی کوئی چیز اترتی دیکھی ہو؟ وہ مجھے بتا دیں۔ نہیں میں نے نہیں دیکھی۔ ہاں اچھا، اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا الْلِبَاسَ، ہم نے لباس تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا۔ مجھے بتائیں لباس فیکٹریوں میں بنتا ہے، روئی فیکٹریوں میں بنتی ہے، لباس فیکٹریوں میں یہ کچھے، یہ پینٹ کوٹ، یہ بنیانیں، یہ جو آپ کے سوٹ ہیں، یہ جو دلہن کے کپڑے ہیں، لباس ہے نا یہ سارا، تو یہ لباس آسمان سے کبھی ہینگروں میں لٹکے ہوئے کبھی اترا آپ نے دیکھا ہو؟ میں نے 61 ایئر اولڈ میں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہینگروں میں لباس نازل کر رہا ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں۔ کیوں جی؟ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن کہاں پہ آپ نے کس آیا کی بات کر رہے ہیں؟ سوری مجھے وہ بھی یار بتا دیں آیا تو آپ میں قرآن شریف سے بتا دیتا ہوں، میں ایک کام جی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، تو ذرا یہ کیوں جی وہ انزلنا الحدیدہ والی بھی آیت کا حوالہ لکھا ہے سورۃ حدید سورہ میں، حدید پہلی آیت ہی ہے، پہلی انزلنا آیت ہے الحدیدہ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور وَأَنزَلْنَا اللِّبَاسَ، لباس، لباس والی آیت بھی۔ جی، اچھا تیسری مثال ہے وَأَنزَلْنَا الْأَنْعَامَ، انعام، یہ چوپائے، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ کھوتے، یہ کتے، یہ سور، یہ بندر، یہ سارے انعام ہیں، یہ بھینسیں گائے۔ مجھے بتائیں کبھی آپ نے اترتی ہوئی آسمان سے بھینس دیکھی ہو؟ وہ بھینس آ رہی ہے تو میں جناب کہوں گا یہ میری ہے، آپ کہیں گے یہ میری ہے، تو وہ کبھی آپ نے اس طرح کا کوئی جانور دیکھا ہے؟ سور اترتے ہوئے، شیر، بندر؟ نہیں میں نے نہیں کیوں جی نہیں دیکھا؟ 3 مثالیں آپ نے کہا میں نے نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کس والدہ ماجدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایسے ہی آیت ہے۔ کون سی آیت کا کہ آپ نے کہا یہ کون سی کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ مجھے دوبارہ سے پڑھیے گا سر۔ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا،
یہ ذکر کرنے والا رسول، نصیحت کرنے والا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تم پر نازل کیا. تو حضور نازل ہوئے تھے کہ زمین میں پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. ماں کے پیٹ سے پوسٹر لگا اب سکتے یہ مجھے بتائیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ خدا کیوں کہہ دوسری رہا حدیث ہے آپ کو سنیں تو صحیح. اور مجھے یہ بتائیں کہ حضور پیدا تو ہوئے ماں کے پیٹ سے، جیسے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ اسی طرح پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا آپ کو؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے، میں حکمت بھی سمجھا دیتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. ظاہری طور پر نزول مراد نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی چیز. اب یہ دیکھیں، بارش جو ہے، بارش بھی آسمان سے نازل نہیں ہوتی، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، یہ فضا میں جو بادل بنتے ہیں، جب آپ جہاز پہ 40,000 کلومیٹر کی بلندی پر سفر کرتے ہیں تو بادل آپ کے نیچے ہوتے ہیں اور بارش برسا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آسمان ایک بلندی کا نام ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے سب باتوں کے پہلے زمین سے ہی جاتا ہے، بھاپ بن کے جوڑتا ہے، اوپر جا کے بات بن جاتا ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں، یہی ان کو بتا رہا ہوں کہ زمین سے وہ بھاپ بن کر بادل بنتے ہیں اور بارش برسات جہاں زیادہ بھاپ بنتی ہے وہاں بارش زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اوپر 40,000 کلومیٹر کی دیکھتے ہیں نیچے، اور نیچے بادل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو نزول کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری طاقت سے ہو رہا ہے، میں اس دنیا کا مالک ہوں، میں نے تمہیں عقل دی ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو تم نے لوہا پیدا کیا تو یہ تم نے کوئی اپنی عقل سے پیدا کیا. اسی طرح یہ چوپائے، یہ گائیاں، بھینسیں، گھوڑے، کھوتے، اونٹ، گدھے، اگر یہ آسمان سے نازل ہوں، ایک مجھ کے سیدھے سیر تے جناب پہ جائے تے اوتھے ہی بندہ مر جائے. تو اللہ تعالیٰ نزول نہیں کر رہا اس کا، کہہ رہا ہے کہ میں اس کو خود پیدا کرتا ہوں. اور جب خدا پیدا کرتا ہے تو پھر نزول کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے. اب میرا خیال ہے اس پر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو. جی تھینک یو، اس میں ٹھیک ہے. تو پھر دیکھیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو نزول کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا. میری جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ایک بہت بڑا سوال کیا، جس کو قرآن شریف نے نوٹ کیا، نقل کیا اور قرآن میں بیان کیا کہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا سونے کا گھر ہو، تیرا چاندی کا گھر ہو، تو چشمے بہا دے، تیرا باغات ہو کھجوروں کے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور او ترکا فی السمائے، آسمان پر چڑھ جائے اور چڑھ بھی جائے، فلن نؤمن لرقیک، ہم تیرے چڑھ جانے پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن نے، خدا نے کیا جواب دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی کہ ان کو کہہ دے حل کنت الا بشر الرسولا، میں ایک بشر رسول ہوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں آسمان پر چڑھوں، اور میں یہ جو تماشے، یہ جو کرتب تم مجھے بتا رہے ہو، سونے کا گھر ہو، چاندی کا گھر ہو، یہ لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ بھی نہیں کروایا، ورنہ کروا دیتے تو انہوں نے، بدبختوں نے کیا کہا تھا کفار مکہ نے؟ انہوں نے کہا تو ہمارے سامنے بھی چڑھ جائے اور کتاب بھی لے آئے، حتیٰ کہ ہم اس کتاب کو پڑھ بھی لیں، فلن نؤمن لرقیک، ہم تیرے چڑھ جانے پہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو خدا نے جواب دیا، قل، اے رسول آپ یہ جواب دے دیں، حل کنت الا بشر الرسولا، میں بشر رسول ہوں،
मेरा काम नहीं है आसमानों पर चढ़ना। कुल सुबहान रब्बी, जी जी, कुल सुबहान रब्बी, तू कह दे कि मेरा रब इस बात से पाक है, ये जो तुम फजूल फजूल मुतालबे मुझसे कर रहे हो, कुल सुबहान रब्बी, तू कह दे कि मेरा रब पाक है। हल कुन, तो नहीं हूं मैं, इल्ला मगर बशर रसूला, बशर रसूल, और बशर रसूल का ये काम ही नहीं है जो तुम मुझसे मुतालबे कर रहे हो। तो इतनी बड़ी बात बता दी। अगर अब जाहिरी तौर पर आप लोगों का ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे गए, आपको मेराज जाहिरी हुआ, जिस्मानी हुआ, और अगर खुदा ने आसमानों पर चढ़ाना ही था तो कम से कम ये मुतालबा पूरा कर देता। और मुमकिन है अगर ये मुतालबा उनका पूरा हो जाता तो कई कुफारे मक्का इस पर ईमान ले आते, क्योंकि भाई ये तो बड़ा जादूगर है, इसने तो कमाल कर दिया, आसमानों पर हमारे सामने गया और हमारे सामने वापस आ गया। तो अल्लाह ताला को ये जरूरत क्या पड़ी थी कि रातों रात मेराज करवाया? वो रूहानी मेराज था, वो हुजूर की एक लतीफ कश्फ था, ख्वाब थी जो बताई गई हुजूर को। और आप तसव्वुर करें उस ख्वाब को भी, अगर उसका जरा मुशाहिदा करें कि हुजूर बुर्राक पर गए। अब उस जमाने का जो बुर्राक जो भी था, कितनी भी तेज तरीन सफर है, अरब मील की दूरी है, जहां पे आपके ज़हन के मुताबिक अगर कहीं खुदा बैठा हुआ है, पहली तो बात खुदा है ही नहीं है, जाहिरी तौर पर खुदा कोई जिस्म है ही नहीं, खुदा तो एक रूहानी चीज है, लतीफ चीज है। कुरान शरीफ फरमाता है कि वो ऐसी लतीफ है चीज, खुदा, ला तुदरिकुहुल अबसार, आंखें उसको नहीं पा सकती। मेरी आंखें, जिस तरह ये मेरे सामने जग पड़ा है, खाने की चीजें पड़ी हैं, गिलास पड़ा है, टीवी मेरे सामने है, मैं उसको देख सकता हूं। तो कुरान शरीफ फरमाता है ला तुदरिकुहुल अबसार, आंखें इन चीजों को नहीं दे सकती, खुदा को जाहिरी आंखें नहीं देख सकती, पा सकती। वहुवा युद्रिकुल अबसार, वो हमें देख रहा है, खुदा देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, किस कमरे में बैठे हुए हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, खुदा की नजर है, लेकिन मैं खुदा को नहीं देख सकता। अरे नेक्स्ट उनका ले लेते। जी, मेरा ये असल क्वेश्चन तो ये नहीं था, मैं वो क्वेश्चन से आपसे पूछना था, मुझे इस आयत का थोड़ा बता दीजिए तो नॉलेज के हिसाब से। ये जो आयत है फाजा अहल मखादु इला जिज़इन नखलती काला या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। नहीं, ये आयत जो है ये इसमें ऐसे नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, सॉरी सुन ले। फाजा अहल मखादु इला जिज़इन नखलती काला या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। मैं भी यही आयत, मैंने भी यही आयत पढ़ी, आप कहते हैं इस तरह नहीं है। नहीं, आप पढ़ रहे, आप कह रहे हैं कालत, मैं पढ़ रहा हूँ काला। मैं कह रहा हूँ हाँ काला, ये आयत निकालें। ये मैं आप ये रूहानी खजाइन में है, पेज नंबर किताब 70 निकालें ना, हाँ किताब निकालें, रूहानी खजाइन, रूहानी खजाइन। यार रूहानी खजाइन तो एक किताबों का मजमू है मेरी जान, किताब कौन सी आपको जिल्द नंबर 22, सॉरी मेरी हकीकतुल वही में। हाँ, तो अभी इसमें मैं ये काला किस चीज के लिए है? सबर कर लें, सबर कर लें, ये मेरे पास है, लेकर आएंगे हम लोग, तो देखें पढ़ रहे हैं ना किताबें काफी, तो ले आएंगे इंशाल्लाह। जी, ये लेके ये 22। अच्छा जी, एक ये नीचे जो तारुफ सिर्फ लेना मरहब साहब, में जरा पढ़ें, ये जो नीचे शाहिद साहब बैठे हैं दूसरे, इनका क्या तारुफ है जी? शाहिद भाई अपना तारुफ करा दें। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफा बताएं। अहमदी भाई है शाहिद भाई? जी अहमदी हूँ भाई। सफा बता दें जी, सफा बताएं जरा, कौन सा सफा नीचे है? कोई गैरस जमात दोस्त है तो वो भी आ जाओ। सफा नंबर है 75। 75 ये मैंने निकाल लिया जनाब, 70। अभी तो यार आप 75 नंबर कह रहे थे। 75 कर लें सर, 75 कर लें। गलत भाई, आपको इंग्लिश नहीं आती तो हम इंग्लिश मुल्कों में रहते हैं। अच्छा सॉरी मैं तो ये मेरे भाई भी अंग्रेज हैं तो आप ऐसे ना करें, ओके ज्यादती ना करें। अच्छा हाँ जी, ये देखें जी, ये है 75 नंबर मैंने निकाल लिया।
اور لائن بتائیں جی کون سی لائن سو ہے؟ اس میں لاسٹ میں جو پیراگراف پہلے تو عربک میں لکھا ہوا، اس کے ساتھ نیچے اردو میں جو لاسٹ پہ ہاں میں نے حاشیہ کا اس میں سنیں جی جی سن لیں جی جی میوٹ کریں، میں بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، خدا تعالیٰ کا پاک کلام جو میری کتاب برائین احمدیہ کے بعض مقامات میں لکھا گیا ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے بتصریح وضاحت سے ذکر فرمایا کر دیا ہے کہ کس طرح اس نے مجھے عیسیٰ بن مریم ٹھہرایا۔ اس کتاب میں پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور اس کے بعد ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی، اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا، اور اسی طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔ پھر دوسرے مقام میں اسی مرتبہ کے متعلق فرمایا، اب یہاں کالا نہیں ہے، آپ نے پتہ نہیں کالا کہاں سے کیا ہے، یہ آپ نے ایک کہانی بنا دی۔ نہیں عربی پڑھیں فجاء المخاض الى جذع النخلة قال یا لیتنی مت قبل هذا۔ وہی میں بتا مجھے رہا تھا، پڑھنے دیں گے یا آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھ دیں پھر۔ اس میں یہ لکھا نا جب میں فجاء میں جو پڑھ رہا ہوں، اوے میرے پڑھنے پہ یقین نہیں ہے؟ نہیں میں آپ نے کہا آپ پڑھ دے، اس لیے میں پڑھ رہا تھا، آپ پڑھ میں پڑھ رہا ہوں نا۔ نا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتَّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ اگر حضور کے ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ اس جگہ خدا تعالیٰ نے ایک استعارہ کے رنگ میں، مثال کے رنگ میں، استعارہ کسے کہتے ہیں؟ ماں اپنے بچے، سن لیں نا، اب میوٹ کر دیں پلیز، اب بار بار بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا بچہ چاند ہے، تو وہ چاند نہیں ہوتا۔ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا پتر ببر شیر ہے، ببر شیر جیسی اس کی شکل نہیں ہو جاتی۔ مرزا صاحب یہاں کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک استعارہ کے رنگ میں فرماتا ہے کہ جب اس معمور میں مریمی مرتبہ سے عیسوی مرتبہ کا تولد ہوا، اور اس لحاظ سے یہ معمور ابن مریم بننے لگا، تو تبلیغ کی ضرورت جو درد ذہ سے مشابہت رکھتی ہے، انسان کو، عورت کو جب درد ذہ ہوتی ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے کبھی کیفیت دیکھی ہوگا۔ لیکن جب انسان تبلیغ کرتا ہے تو کتنی تکلیفیں، رسول اللہ کو کیا کیا تکلیف تبلیغ میں نہیں دی گئی، اوجریاں پھینکی گئی، مارا گیا، زخمی کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، اوجریاں پھینکی گئیں، گند پھینکے گئے۔ تو فرمایا تبلیغ کی ضرورت جو درد ذہ سے مشابہت رکھتی ہے، اس کو امت کی خشک جڑ کے سامنے لائی جن میں فہم اور تقوی کا پھل نہیں تھا، اور وہ تیار تھے کہ ایسا دعویٰ سن کر افتراء کی تہمتیں لگاویں اور دکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کریں۔ تب اس نے اپنے دل میں کہا کہ کاش میں پہلے اس سے مر جاتا اور ایسا بھولا بسرا ہوتا کہ کوئی میرے نام سے واقف نہ ہوتا۔ اب ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے، سورہ تحریم ایکسپلین کر لوں، بات کر لوں اس پہ؟ جی کر لیں۔ جی مجھے اس چیز کی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پوری قرآن کی آیا کو، اس پوری قرآن کی ایک آیا کو ہو بہو لا کے اس کے اندر چینج کی جا رہی ہے، قالت کی جگہ قالا، کیونکہ یہ اور اس کو پھر ایک خواب کی صورت میں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، چلو جو بھی ان کو الہام کی صورت میں کہہ سکتے ہیں جو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو مطلب کہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے ایک عام بندے کی، بھئی ایک پورا قرآن کی آیا کو آپ چینج کر رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں انہوں نے یہاں کہیں لکھا کہ میں قرآن کو چینج کر رہا ہوں؟ تو آپ چینج کریں، پوری کی پوری ایک آیا لے کے آ رہے ہیں اور قالت کی جگہ قالا لگا۔ تو لینا دیکھیں، اگر آپ بار بار بیچ میں بولیں گے آپ کو کوئی سمجھ میری بات نہیں آئے گی۔ میری بات سمجھے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، خاموش ہو جائے، میوٹ لگا لیں۔ مرزا صاحب یہاں پہ کہیں نہیں لکھ رہے کہ میں قرآن کو تبدیل کر رہا ہوں۔ خواب میں بے شمار ایسے بزرگ ہیں جن کو قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں اور تبدیلی سے نازل ہوئیں، سیم آیتیں نازل نہیں ہوئیں، ان میں تبدیلی سے، اور یہ الہام ہے۔ الہام کیا ہے؟
الہام انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ الہام کی بات ہے۔ یہاں مرزا صاحب نے کوئی ایک بات لکھی ہو کہ یہ جو میں آیت قرآن شریف کی لکھ رہا ہوں اس میں اب میں تبدیلی کر رہا ہوں، فرما رہے ہیں یہ خواب کی بات ہے، اور خواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کشف ہے، رویا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات میں اب سورہ تحریم سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال آپ کو پتہ کس سے دی ہے؟ مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں سے دی ہے۔ عورتیں بھی کون سی؟ ایک فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی سے، اور ایک مریم کی مثال سے دی ہے۔ اب سورۃ تحریم میں ابھی ایک قرآن شریف کھولتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورۃ تحریم کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے۔ مومنوں کی مثال عورتوں سے دے رہا ہے، حالانکہ مومنوں کی مثال اس سے دینی چاہیے، لیکن خدا سورہ تحریم میں، یہ سورہ تحریم میں نے نکال لی، ذرا سنیے ذرا آیت اور اس پر پھر غور کریے۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی سے دی ہے۔ ہر مومن کی مثال اللہ تعالیٰ، یہ سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مثلا، یہ سورۃ تحریم 66 آیت ہے، 66 سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 13۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، امرات فرعون، فرعون کی بیوی سے، اس قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی، اے اللہ میاں میرے لیے بنا، اندہ کا اپنے ہاں، بیتن گھر، پھر جنت جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے کاموں سے جو برے کام کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ تو ایک مومنوں کی مثال دی فرعون کی بیوی سے۔ اب دوسری مثال سن لیں، دوسری اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ نے دی ہے، التی، جس نے، احسنت فرجہا، اس نے اپنی عصمت کو چھپائے رکھا، بچائے رکھا، فنفخنا، پس ہم نے پھونکا، فیہ، اب فیہ کی ضمیر یہ کیا ہے؟ فیہ تو مرد کی ضمیر ہے، تو مریم کا اوپر واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو فیہ یہاں کیوں لکھا ہے؟ فنفخنا فیہ، ہم نے پھونکا اس میں، من روحنا، اپنی روح سے، اپنے کلمے سے، وصدقت، سارے مؤنث کے سیے استعمال ہو رہے ہیں اور فیہ کیا دیا؟ یہ عجیب بات ہے۔ وصدقت، اور اس نے سچ کر دکھائے، بکلمات ربہا، اپنے رب کے کلمات کو، ربہا ہے، عورت کی طرف ضمیر ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے تھا فنفخنا فیہا، لیکن یہاں مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ وَقُتُبِهِ، وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کی، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ اب یہاں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ فنفخنا فیہا من روحنا فرمایا گیا ہے، اور یہاں فیہ کہہ کر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مومن جو روحانی طور پر مریمی حالت سے گزریں گے، ان کے اندر بھی نفخ روح ہوگا، خدا تعالیٰ ان میں بھی نفخ کرے گا مومنوں میں۔ اور مومنوں کی مثال دو عورتوں سے دی جا رہی ہے، یا فرعون کی بیوی ہے، اگر کوئی بھی مومن ہے اس کی مثال ہی فرعون کی بیوی سے دی ہے، اور یا حضرت مریم سے دی ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کو غلطی لگی، اس میں تھوڑا سا میں بات کروں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں میں اس میں مرزا تھوڑی سی صاحب نے، میں بات کروں یہاں پہ تھوڑی سی آیا کہ جی فرمائیں۔ آپ
مجھے تھوڑا سا ان کا ایکسپلین کریں گے یہ پوائنٹ آیات کا ڈسکشن کا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، تو اس میں بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایگزامپل سیٹ کی بلیورز کے لیے، ٹھیک ہے، بلیورز کے لیے، بلیور کی سیٹ نہیں کی، بلیورز کے لیے سیٹ کی۔ لی جو ہے وہ کسی کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ طرح لی نہیں لی کا آپ کو پتہ ہی نہیں، لی کا نہیں، مجھے سر اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اور انگلش اگر آپ نے میں نے کسی کو بولی نا نہیں، پھر آپ اس کو ڈھونڈ لیں، سن تو لینا یار، سن تو لینا، ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں للہ ما فی السماوات، ٹو اللہ بلانگس۔ یار آپ اور سن تو لیں، میں آپ سے زیادہ ماشاءاللہ میں زیادہ کم از کم 45 سال اس میں پڑھا ہے، آپ کو نہیں پتا لے ہے، لے کے لیے ہوتا ہے، لی میرے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس سے پہلی آیت پہ للہ پہ پھر آپ کیسے کریں گے؟ لی اللہ، لی اللہ، لی بھی تو وہی چیز ہے، للہ کا سن تو کیسے لیں کریں؟ یار، سنو گے تو سمجھ آئے گی، بولتے جاؤ گے سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن شریف یہاں کیا بتا رہا ہے؟ پہلی مثال میں کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں للذین ہے، ان لوگوں کے لیے کیا، کفر کر دیا، کافر بن گئے۔ امرأۃ نوح، نوح کی بیوی کی مثال، یعنی یہ بری مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے مثال ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، کیونکہ وہ دونوں کافر تھیں۔ حضرت نوح پر نہ نوح کی بیوی ایمان لائی حضرت نوح علیہ السلام کی، نہ حضرت لوط کی بیوی اسلام لائی، ایمان لائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں ہمارے نیک بندے کے نیچے تھیں، یعنی اس کی بیویاں تھیں۔ صالحین، وہ دونوں بڑے صالح بزرگ تھے۔ فخانتہما، ان دونوں عورتوں نے خیانت کی ان سے۔ فلم یغنیا، پس ان کے کام نہ آیا، انہما، ان دونوں عورتوں کے، من اللہ شیئن، اس کے مقابل پر وہ کچھ بھی۔ وکیلا، اور ان دونوں بیویوں کو خدا کا حکم کیا گیا، ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النارا، آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک بری مثال ہے جو حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی بیان کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اچھی، کیا؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ فرض کریں میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں، یہ جتنے ہم اوپر بیٹھے ہیں یہ سارے ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اب دیکھیں، ایک نبیوں کی بیویوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ایک فرعون کی بیوی کی مثال دے رہا ہے۔ فرمایا وہ بہت ہی نیک تھی۔ اس نے اللہ میاں کو کیا کہا جب اس نے کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اللہ میاں میرے لیے اپنے حضور جنت میں گھر بنا دے۔ وہ نیک عورت تھی لیکن ظالم بندے کے نیچے تھی، اس کی بیوی تھی۔ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، یہ ظالم بندہ ہے، مجھے نجات دے دے۔ اور دوسری مثال دی مریم، عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے، جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، اور ہم نے اس بچے میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ اب مریم کی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ فنفخنا کی مثال دی ہے۔ حال دل ہوا ایسا، بات کریں ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے۔
کے بارے میں بات کی ہے، وہ تو اگزامپل دی ہیں کہ اچھے لوگوں کے لیے یہ اگزامپلز ہیں، برے لوگوں کے لیے یہ اگزامپلز ہیں، تو اس چیز کا کنیکشن ہم کیسے بناتے ہیں اس پوری چیز کے ساتھ جو کہ مرزا صاحب نے وہاں پہ ایکسپلین کی ہے، انہوں نے جس طریقے سے اس کو بتایا ہے وہاں پہ کہ جی پہلے مجھے عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، مجھے مریم کا نام دیا گیا، پھر اس کے بعد میرے اندر روح پھونکی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیپریٹ روح پھونکی، تو مرزا صاحب کو پھر ایکسٹرا گئی، وہ کیا ہوا؟ اگر آپ کو میری آدھے گھنٹے کی اتنی تفصیل بتانے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کنیکشن کیا ہے، اللہ کے بندے میں بتا تو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سن تو لینا سنیں، آپ نے سوال کر دیا، خاموش ہو جائے، میں بتا رہا ہوں مرزا صاحب خدا کے فضل سے ایک اعلیٰ مومن تھے، تو مومن کی اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے کہ ایک مومن کو بھی یہ مریمی کیفیت سے مثال کے رنگ میں گزرنا پڑتا ہے جب وہ تبلیغ کرتا ہے۔ تو ابھی حضرت مرزا صاحب نے وہ واقعہ بھی بیان کر دیا کہ تبلیغ جب وہ کرتا ہے تو اس کو بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور یہ تکلیف درد ذہ کی سی کیفیت رکھتی ہے، مثال بیان کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ماں کی بیٹے کے ساتھ، ماں ایک بچے کا ناک بھی بہہ رہا ہو نا تو ماں کہتی ہے میرا پتر چاند دے چاند، وہ چاند بن جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرا پتر شیر ہے شیر، نکی جی بالٹی نو انگلی لاندا ہے، ساری بالٹی ماں نے چکی ہوندی ہے، تو وہ کہتی ہے میرا بیٹا تو شیر ہے، بہادر ہے، یہ ببر شیر ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ ببر شیر بن جاتا ہے؟ اس طرح بال، اس کی ٹانگیں، اس کا جسم، اس کی کھال اس کو اس طرح لگ جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مثلاً ضرب اللہ مثلاً، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ آج سے سنیں ایک منٹ، پرانا حاتم تائی کی ہم مثالیں دیتے ہیں اس دنیا میں، کوئی بندہ ہمیں 1000 دے دے نا تو ہم یہ مثال بتائیں، یار یہ خدا کی قسم یار فلاں بندہ حاتم تائی ہے، یار حاتم تائی ہے۔ حاتم تائی کیا ہے؟ اب آپ کو حاتم تائی کی اگر ہسٹری پڑھیں تو میں نے جو اس کی ہسٹری پڑھی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں حاتم تائی کے ڈیرے پر 100 اونٹ ذبح ہوتے تھے، اور مہمان آتے تھے اور فری کھا کے چلے جاتے تھے، اس لیے اس کو حاتم تائی کہا۔ اتنا سخی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا بیٹا آیا اور اس کی بیٹی آئی حضور کے پاس تو حضور نے ان کے ساتھ بہت اعلیٰ شفقت کا سلوک کیا، حدیثوں میں یہ آتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں وہ پڑھی ہے کہ نہیں حدیث، میرے پاس وہ حدیث ہے، کہیں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ میں پڑھی۔ ہاں تو دیکھیں اب حاتم تائی کیا ہے، ایک مثال بیان کی ہے۔ میں فرض کریں آپ مجھے 1000 روپیہ دیتے ہیں نا اور میں غریب آدمی ہوں تو میں کہوں گا اللہ میاں یار تینو جزا دے، تینو پتر دے، تینو برکتہ دے، تو تے حاتم تائی ہیں، لیکن میں وہ حاتم تائی نہیں بن سکتا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے بھی مثالیں رکھتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ جب ایک نبی آتا